वारिस शाह ये गर्ज है बहुत प्यारी और साक ना सैन ना अंग देने। तो उसका मतलब ये है कि ना वो अपने घर वालों के हैं, साक वो होगा, सैन जो है वो अपने रिश्तेदार है, और अंग जो है वो अपना पूरा टब्बर कबीला है। तो एक्चुअली जो आपके लिए सबसे मुकद्दस चीज है, दैट इज योर इंटरेस्ट। इस इश्क में हमने क्या खोया क्या पाया, जो उस तरह और को समझाऊं तो समझा ना सकूं। तो ये जो है ना, हम पे मुश्तरका एहसान गमे उल्फत के। कवाली में वायलिन नहीं नजर आता, सितार नहीं मिलता, तानपुरा नहीं मिलता। अब कवाली जो है वो आपको सिर्फ एक हारमोनियम और तबले तक महदूद और क्लैप्स तक महदूद रह गई। देखिए जानवी कपूर ने ऐसे तो नहीं गाने के ऊपर नाच दिया, नदियों पार रंजन दा थाना, तो उन्हें नदियों पार सजन दा थाना दिल ला लिया बेपरवाह नाल। तो ये किसकी शायरी है? नदियों पार रांझण दा थाना कीते कौल जरूरी जाना, मिन्नतां करा मैं मलाह दे नाल मन अटकिया बेपरवाह दे नाल। तो आज भी अगर बॉलीवुड सदका खा रहा है तो वो तो शाह हुसैन साहब का खा रहा है। बस मेरा कुछ वस नहीं चलता की तू साडा खूना, लिस्से दा की जोर मोहम्मद नस जाना या रोना। अब इससे खूबसूरत ये बात कौन कर सकता है? मुझे नहीं लगता कोई कर सकता। बेबसी का जो जो इजहार है वो इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि माड़े बंदे के पास दो ही ऑप्शन है, या तो खड़ा रहेगा तो रो पड़ेगा या भाग जाएगा। तो कुछ दिन पहले वो किसी ने ट्विटर पे भी लिखा हुआ था कि यार सूफी जो शायरी है दैट कैन बी वेरी फेटल कि ये भाई ये तो बंदा मारती। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टाइम स्लो पॉडकास्ट। आज जो हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं पुन्नू खान, मेरे बहुत ही दिल के करीब हैं और बहुत ही मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। शुरू से इनको काफ़ी टाइम से मैं फॉलो कर रहा हूँ। ट्विटर पे जो ये हैं अपने जो अपनी सोच, अपने जो इनकी अफकार है वो शेयर करते रहते हैं। लिटरेचर के और आर्ट्स के ये डिवोटी हैं। थैंक यू सो मच पुन्नू भाई फॉर योर टाइम। और पहले तो मैं आपको बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? मैं शुक्र अल्लाह का ठीक हूँ, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र। पहले अच्छा तो आपका पुन्नू भाई, बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया यहाँ पर आकर बोलने का। तो पहले तो आई इसके लिए एम आपका बहुत ऑनर्ड शुक्रिया। ऑनर्ड भाई, ऑनर्ड जी। प्लेयर। हाँ जी। और आप सुनाए, सब खैरियत है? जी शुक्र है, सब खैरियत है। आपका नाम ही बड़ा इंटरेस्टिंग है वैसे, पुन्नू। ये यूं ही समझिए कि जब शऊर पाया है, बढ़ते गए और बचपन में पैदा हुए तो अपने कानों में यही सुना, पुन्नू ओए पुन्नू इधर आओ, पुन्नू बात सुनो, पुन्नू सस्सी किधर है। तो यूं समझिए कि ये भी वो पैदा होने के साथ ये नाम मिल गया है। एक्चुअली नेम तो मेरा कुछ और है, सरकारी जिसको हम कहते हैं ऑफिशियल, ये लेकिन पेन नेम ही है। 90% लोग पुन्नू ही बुलाते हैं। हाँ पुन्नू ही बुलाते हैं, तो वो फिर पुन्नू ही बचपन से जो है घर वाले, फैमिली वाले और जानने वाले बहुत हद तक जानते ही पुन्नू है, तो इस वजह से फिर इसी नाम के साथ ही ज्यादा जो है वो ताल्लुक है। अच्छा अच्छा पुन्नू भाई, मुझे ये बताएं कि जिस तरह का आर्ट्स जो है, जिस तरह के आप जो पोइट्री है वो शेयर करते रहते हैं, खास तौर पर पंजाब के हवाले से आप कुछ पंजाब का म्यूजिक शेयर करते रहते हैं। तो ये आपकी इंटरेस्ट इस जी तरह, और उस टाइम पे जब बहुत सारी चीजें जो हैं वो लिटरेचर और आर्ट्स में डाउनवर्ड उसकी तरफ जा रही हैं, लोगों का इंटरेस्ट बड़ा कम हो रहा है, मटेरियलिज्म की तरफ लोगों का बहुत इंटरेस्ट है, और बस पैसा और ये सारी चीजें, बिल्कुल ऐसा ही। कैपिटलिज्म ने जिस तरह से सोसाइटी को जकड़ लिया है, बिजी 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 बिजी। बिल्कुल ऐसा ठीक ही। है, तो उस टाइम पे आपका इंटरेस्ट इन चीजों की तरफ कैसे गया? पहली बात तो ये है कि जो कैपिटलिज्म वाली बात है ना, उसको हम एक वारिस शाह साहब की सतर है वो हम पहले बोल देते हैं कि वारिस शाह ये गर्ज है बहुत प्यारी और साक ना सैन ना अंग देने। तो उसका मतलब ये है कि ना वो अपने घर वालों के हैं, साक वो होगा, सैन जो है वो अपने रिश्तेदार है, और अंग जो है वो अपना पूरा टब्बर कबीला है। तो एक्चुअली जो आपके लिए सबसे मुकद्दस चीज है, दैट इज योर इंटरेस्ट, जो सेल्फ इंटरेस्ट, या फिर जो भी आपने उसको मार्क्सिज्म की और लाइन में, या फिर जितनी भी हमारे यहाँ इकोनॉमी की जबान में उसको जो भी समझते हैं, सादा सा एक फलसफा है। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक आर्ट का ताल्लुक है तो यूं समझिए कि ये एक रूह की ज़रूरत है। क्यों कहा जाता है कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है? कोई एक ऐसी चीज़ जो आपकी रूह में उतर जाए। आप कोई भी इस तरह की चीज़ सुने कि आप सुनने के बाद एक स्टेट ऑफ माइंड आपकी बदल जाए। आप गम में हैं तो आप खुश हो जाएँ, आप खुशी में हैं तो आप गम में चले जाएँ। तो ये भी बहुत दफ़ा होता है। तो ये तो पहली चीज़ इसके साथ है। जहाँ तक ताल्लुक हम्म। है कि इस जर्नी का, तो शायद शुरू से ही
والد मोहतरम उस दौर में जो है वो म्यूजिक सुना करते थे, तो वो बचपन में डेक वगैरह होता था, तो नुसरत फतेह अली खान को वो लोग सुन रहे होते थे, तो जो छोटे बेटे की तरह, एक ही बेटा था मैं अकेला, तो वो बैठे होना साथ, तो वो प्रिविलेज ये तो होता है हमारे यहाँ। तो बस वो बहुत बचपन से ही इसको सुना, और फिर इसी तरह नसीबो लाल है, मुराद अली है, मंसूर मलंगी है, ये जो पुराने फोक हमारे जो लेजेंड्स हैं और या जो थे, तो इनको वहीं सुनते रहे, कुछ कवाली वगैरह वाले। फिर दरमियान में ऑब्वियसली आप जब स्कूल एजुकेशन आगे हमारी जिस तरह से चलती है, तो फिर वो इंटरेस्ट कम हुआ है। फिर कॉलेज एजुकेशन में इसको दोबारा से बेहतर किया है, तो दोबारा से वो चीज़ें दोबारा, फिर वैसे भी जवानी में आपको पता है ना कि इस इश्क में हमने क्या खोया है क्या पाया है, जिस तरह और को समझाऊं तो समझा ना सकूं। तो ये जो है ना, हम पे मुश्तरका एहसान गमे उल्फत के, तो कुछ जो है उसके एहसानात भी हैं कि आजिज़ी सीखी, गरीबों की हिमायत सीखी। तो उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें जो है वो इस नैच के ऊपर पहुंची हैं, और अभी भी एक तालिब इल्म की हैसियत से आर्ट को या लिटरेचर को या म्यूजिक को पढ़ रहा हूँ, और उसमें से जो चीज़ें खुद को अच्छी लगती हैं उनको इकट्ठी कर बस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो डालने की कोशिश है, ताकि जो खुद को वो महसूस होती हैं चीज़ें, वो और लोग भी सुने और उनके साथ भी हम बांट कर इसको जो है ना वो चेरिश करें। बिल्कुल, ये तो वो चीज़ है कि जो कि एक जिसकी एक अलग दुनिया है अगर देखा जाए, और मतलब आप हमेशा ही सीखते रहते हो ये चीज़ें, तो आप बिल्कुल ऐसा ही है। आप अगर सीखने का अमल तो इसमें तो मैं तो कहता हूँ कि वैसे तो हर चीज़ में होता है, लेकिन इसमें खास तौर पर कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला। तो जो कभी आप भी बता खत्म रहे थे, आप कवाली जो है, हम कवाली की आप बता रहे थे कि आपको कवाली की तरफ भी इस तरह से वालिद साहब की तरफ से वो सुना करते थे, तो आप बैठ के जी साथ सुना करते थे। तो अगर हम इसको बिल्कुल हिस्टोरिकली थोड़ा सा देखने की कोशिश करें, तो कवाली का जी ओरिजिन और कवाली का जो उरूज है वो किन किन टाइम्स पे हुआ। और आजकल तो मैं तो देखता हूँ कि कवाली दो के रिवाइव होती रहती है, इन वन वे अनदर, लोग सुनते रहते हैं। आज भी वो चीज़, आज भी नुसरत फतेह अली खान को लोग सुनते हैं, याद करते हैं, बेशक और लेकिन नए बेशक। कवाल तो नहीं आ रहे, तो दैट्स अनफॉर्चुनेट। तो जरा इसको हिस्टोरिकली थोड़ा सा लेके बताएं हमारी जी ऑडियंस तो को कि कैसे हाँ चला। जी, सबसे पहले तो अगर मैं थोड़ा सा अपनी जर्नी का जिक्र करूँ, तो उसमें वही जो बात हो रही थी कि वालिद साहब सुनते थे नुसरत फतेह अली खान को, और उस दौर में वही कव्वाल थे, और एक उम्र तक हमें भी यही लगता था कि खान साहब के अलावा कोई और कव्वाल शायद है ही नहीं दुनिया में। और ये वही अलमिया है कि जो आप मेरे पीछे अगर गालिब देखें, तो लोगों को बहुत अरसे तक लगता था कि गालिब ही बहुत बड़ा शायर है, कोई और शायर है ही नहीं। तो फिर बाद में वो जब पढ़ा, लोगों ने उठाई किताबों ने कहा यार ये तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसके साथ बहुत छोटे छोटे जो है ना वो बेचारे दब भी गए हैं। तो ये एक क्रिटिक जो है वो गालिब के ऊपर रहती है। तो खैर खान साहब को जब सुना है, और मैट्रिक में, और वही दौर था जब MP3 प्लेयर्स वगैरह आए, तो वो बाकायदा तौर पर किसी दोस्त के यहाँ जाना, पूरा नुसरत फतेह अली खान साहब का फोल्डर लाना, पूरी रात जो है ना वो जो है वाह बुका बुलंद होती रहनी, और खान साहब की कवाली पे कवाली चलती जा रही। फिर मैंने जो पहला काम शुरू किया, इसको डॉक्यूमेंट करना शुरू किया, कलाम को याद अच्छा। करना, और इसको लिखना शुरू कर दिया। ऊपर टाइटल दिया जी बीपा सादा दिल मोड़, एक डायरी बना ली जिस तरह आप बनाते हैं, वो चीजें याद होना शुरू हो गई। फिर अच्छा। एक अरसे के बाद, लाइक जब 2015 में जब यूनिवर्सिटी के करीब करीब हम पहुंचे, तो फिर जब वहां गए गवर्नमेंट कॉलेज में, तो वहां पर थोड़ा सा वक्त भी मिला पढ़ने के लिए, एक्सपोजर मिला। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अब इसकी जो तारीख है वो पढ़ी जाए, अब इसके अंदर क्या चीजें हैं, किस तरह से इसके जो एलिमेंट्स हैं, बेसिक एलिमेंट्स वो क्या है, क्या चीज किस तरह से आई है, वो उसकी एवोल्यूशन पढ़ते हैं। तो उसके बाद फिर ये एक लंबा प्रोसेस है, वो आज भी जारी है। अगर हम कवाली की तारीख पे जाएं, तो कवाली का नाम, जैसे आप कव्वाल या कव्वाली जो है, ये कहा जाता है, ये कौल से निकली है, और कौल कोई एक बात होती है। हमारे यहाँ ही ये अरबी से ये लफ्ज आया है। तो जो एक जो तारीख के मुताबिक ये है, जो राना सफ़ी साहिबा ने अपनी किताब में भी लिखा है, कि हजरत बू अली कलंदर जो है वो पानीपत में बैठे हुए थे, और उन्होंने अमीर खुसरो से कहा कि ये एक कौल है, और वो कौल क्या था, मन कुन्तु मौला फहाज़ा अली मौला। ये वो गदीर खुम वाली हदीस है कि जब अल्लाह के नबी ने हाथ बुलंद किया मौला अली का और फरमाया कि मन कुन्तु मौला फहाज़ा अली मौला। तो उन्होंने इस चीज को जो है हज़रत बू अली कलंदर ने कहा कि आप इसको म्यूजिक में जरा इसको तरतीब दे के दिखाएं। और हमें पता है कि खुसरो जो है वो जब ईरान से आए हैं, और फिर उनका जितना एक बहुत बड़ा काम है, इतना काम है कि शायद देखिए 8 सदियां गुजर गई हैं, 7 सदियां, तो उनके काम के ऊपर जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा ही हो रहा है काम, उस पे कोई कमी नहीं आ सकी। बल्कि हम उनकी जो फाइनेंसी है, जो जीनियस है, उसको देख के हैरान होते हैं कि यार 700-800 साल पहले एक बंदे ने इतना बड़ा काम कैसे कर दिया।
تو خیر انہوں نے اس کو پکڑا اور پکڑ کے اس کو کمپوز کیا ہے. تو پھر یہ جو آج ہمارے یہاں قوال گاتے ہیں جو کہ دو جو خاص راگاز ہیں، ایک شدھ کلیان میں ہے اور ایک ابھی میرے ذہن سے نام نہیں، تو انہوں نے اس میں کمپوز کیا اور انہوں نے جا کر دیا جو ان کے ہاں انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس تیار کیے ہوئے تھے. ایک روایت یہ بھی ہے کہ ان کو کسی نے چیلنج کیا تھا، وہ اس دور کے ایک بہت بڑے گائک تھے انڈیا کے، انہوں نے چیلنج کیا تھا کہ آپ اس جیسا کوئی راگ جو ہے وہ اس طرح کی کوئی چیزیں گا کے یا سنا کے دکھائیں. تو خسرو چونکہ خود گاتے تو اتنا زیادہ نہیں تھے، انہوں نے جو کچھ سٹوڈنٹس تیار کیے جن کو قوال بچے کہا جاتا ہے، اور ان میں سے جو سب سے بڑے بچے یا سب سے ان کا جو لیڈر تھا اس کو میاں سامت کہا گیا. جس طرح آج آپ قوال دیکھتے ہیں تو ایک سینٹر میں بندہ بیٹھا ہوتا ہے جس کو موری کہا جاتا ہے، اور وہ موری لیڈ کر رہا ہوتا ہے پوری قوال پارٹی کو. وہ ہمیشہ گھر کا بڑا ہے جس کے سر کے اوپر پگڑی ہو وہ ہوتا ہے. تو میاں سامت نے ان لوگوں کو لیڈ کیا، اور جب لیڈ کیا اور وہ مقابلہ جو تھا وہ جیت گئے، تو اس کے بعد باقاعدہ طور پر یہ جو قوالی کی صنف ہے یہ یہاں پر صوفیاء کے ساتھ اور چشتی آرڈر کے ساتھ خواجہ نظام الدین اولیاء کی درگاہ سے یہ باقاعدہ طور پر اس کا سلسلہ شروع ہو گیا. دربار کے اوپر قوالی پڑھی جاتی رہی، پھر یہ دربار سے نکلی تو یہ مطلب مذہبی دربار سے نکل کر یہ شاہی دربار کی طرف اس کا جو سفر ہے وہ ہو جاتا ہے. درمیان میں ہمیں کچھ عرصہ جو ہے نا وہ اس کی تاریخ نہیں ملتی. اس کے بعد جب ہم آتے ہیں تو اگلی ہمارے پاس جو تاریخ ہے وہ تقریباً آپ سمجھ لیجیے 19ویں اور 20ویں صدی کی ہے. پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہی جو قوال جن کو ہم قوال بچے کہا کرتے تھے، وہی ان کے جو ڈسینڈنٹس ہیں وہ موجود ہیں اور وہ قوالی پڑھتے چلے جا رہے ہیں پڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور چلیں آپ کو تو یہ بات معلوم ہوگی، بہت سارے لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ یہ فرید ایاز صاحب ہیں، یہ ان کے ڈائریکٹ ڈسینڈنٹس ہیں. وہ ان کا تو باقاعدہ وہ لکھا بھی جاتا ہے کہ یہ اتنے نمبر پہ یعنی کہ ان کی جو نسل ہے یہ وہاں اتنی پشت سے یہ ان کے ساتھ جا کر جڑتے ہیں. تو یہ اب قوال بچے دلی گھرانہ جو آج ہمارے سامنے فرید ایاز صاحب، ابو محمد صاحب، ان کے والد منشی رضی الدین ہیں، ان کے دو کزنس ہیں، ابن نصرت فتح علی خان صاحب، ہی واز آلسو فرام قوال بچے دلی گھرانہ. ان کے آگے اگر آپ باپ دیکھیں تو یہ سارے تو ایک سادہ سی زبان میں سمجھ لیجیے، ایک سادہ سی تشریح میں کہ یہ ساری ترتیب تو اس طرح سے چلی ہے. اب اگر ہم پیچھے چلے جائیں پھر دوبارہ سے، تو قوالی ایک تو قول ہو گیا، دوسرا کہا گیا کہ قوالی سما ہے، محفل سما بھی کہا جاتا ہے، پھر اس کو وجد کہہ دیا گیا اور اس طرح کی کوئی اور نام بھی دے دیے گئے. سما کا لفظ شاید لگتا ہے کہ سینٹرل ایشیا سے آیا تھا، وہاں پر چونکہ جب مولانا رومی اور ان کی تعلیمات کا اثر ہوا تو وہاں پر ایک رقص کا جو سما ہے وہ بندتا تھا، لوگ سنتے تھے اور وہ اسٹیٹ میں آ کر ایکسٹسی میں وہ ناچنا شروع کر دیتے تھے. جو کہ آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہاں بھی قوال پہلے دھمالی میں قوالی جو ہے وہ پہلے دھمال میں آئی، اور دھمال کے ساتھ ساتھ پھر ہال اور وہ جو ساری سٹیجز ہیں اور وہ طے کرتے کرتے جو ہے نا کہ وہ گھوم رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. تو وہ والی ساری چیزیں جو ہے وہ یہاں پر بھی آ گئی. جہاں تک آج کی قوالی کا تعلق ہے، بہت سارے قوال موجود ہیں، وہ جو ان کے گھرانے ہیں بہت اچھے لوگ موجود ہیں، فرید ایاز صاحب کو تو میں خود سنتا رہتا ہوں. فرید ایاز صاحب مطلب وہ تو مطلب کیا ہی بات ہے نا. ان کے والد صاحب تھے منشی رضی الدین صاحب، مطلب ون آف دی فائنسٹ وائسز، ون آف دی فائنسٹ اسکالرز جن کو آپ کہتے ہیں، جنہوں نے قوالی کو نہ صرف صنف کے طور پر پڑھایا ہے بلکہ ایک پورا علمی خزانہ انہوں نے شیئر کیا. ان کے آگے کزن ہیں بہاؤالدین خان قوال صاحب ہیں، اور تیسرے جو ہیں وہ منظور نیازی صاحب ہیں. تو یہ تینوں ایک وقت میں اکٹھے پڑھا کرتے تھے. ان کو کہتے تھے بڑی پارٹی، بڑی قوال پارٹی یا بڑی پارٹی. تو یہ غالباً 67 68 یا 70s کے اندر یہ ان کا کوئی بھی جھگڑا ہوا یا علیحدہ ہو گئے. اب تینوں کی نسلیں علیحدہ علیحدہ سے بہت زبردست کام کر رہی ہیں. آپ نے فرید صاحب کو دیکھا ہے، پھر غیور ہے اور معیز ہے، پھر ان کی پوری جو آپ اگلی پگڑی آ رہی ہے تو اگلی نسل بھی ان کے تیار ہے. آپ پیچھے دیکھیں کہ وہ کس طرح فرید صاحب کے ساتھ ان کے جو بیٹے ہیں تو وہ کس طرح تانے کھینچ رہے ہوتے ہیں، ایسی سی تان لگاتے ہیں کہ آپ پلٹ جاتے ہیں کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں. تو وہ جو ڈائنیسی ہے وہ ریٹین ہو چکی ہے، اور یہ وہی ڈیسینڈنٹس ہیں جو ڈائریکٹ آ رہے تھے. تھوڑا سا ایشو یہ ہوا ہے، وہی بات ہے کہ ہم نے چونکہ خان صاحب نصرت فتح علی خان صاحب کو بہت زیادہ دیکھا تھا، تو جب ہم نے ان کی آگے لیگیسی رات میں نہیں دیکھی تو وہاں پر ہمیں شاید لگا کہ قوالی جو ہے وہ شاید زوال کی طرف چلی گئی ہے. ہوا زوال ایک ہے، اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن چونکہ ان کے ساتھ ہی پھر اور بہت بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، تو پھر جب ہم ان کو دیکھتے ہیں، آپ جو ہے حافظ عطا محمد صاحب کے بیٹے آج کل قوالی کرتے ہیں پڑھتے ہیں، اختر عطا صاحب ہیں، کیا خوبصورت، اور یہ ان قوالوں میں سے ہیں جو آج بھی اپنے ساتھ وائلن جو ہے وہ یوز کرتے ہیں. اب آپ کو قوالی میں وائلن نہیں نظر آتا، ستار نہیں ملتا، تان پورا نہیں ملتا. اب قوالی جو ہے وہ آپ کو صرف ایک ہارمونیم اور طبلے تک محدود اور کلیپس تک محدود رہ گئی ہے.
تو وہ تو اس کے اوپر ہم پھر بات کرتے ہیں کہ کون کون سے قوال جو ڈفرینٹ تھے اور گریڈز کون کون سے اب بچے ہیں، فرق کیا تھا، اور کیا ان کے درمیان جو ہے وہ رنجشیں بھی کچھ کے درمیان جو رہی ہیں. ایک آبویسلی کمپٹیشن تو رہتا ہے، تو کس طرح سے چلتا رہا ہے. صحیح، کیا بات ہے. اچھا، جو یہ قوالی اب آپ نے بتا دیا کہ قوالی جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی، اور آج بھی ان بالکل کی جو ڈسینڈنٹس ہیں، یہ جو فیملیز ہیں، وہ چل رہی ہیں. تو بالکل. اچھا، قوالی میں مجھے یہ بتائیں کہ انسٹرومنٹس کس طرح سے، کون کون سے انسٹرومنٹس یوز ہوتے رہے شروع سے، اور آج کل کون سے انسٹرومنٹس تک محدود ہو چکی ہے؟ شروع میں تو آپ چلے گئے تو خسرو کے دور میں تو چونکہ خسرو نے ستار خود ایجاد کیا ہے، وہ ہوگا، اور اس کے ساتھ جو بھی اس دور میں کچھ انسٹرومنٹ ہوں گے. جو پچھلی صدی سے جو بہت زیادہ یوز ہو رہے ہیں ان میں ہارمونیم ہے، طبلہ ہے، اور ستار، پھر اسی طرح سے تان پورا ہے، اور پھر وائلن ہے، اور کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کلیرنٹ آ جاتا ہے، اور اس طرح کے کوئی بھی جو پائپ انسٹرومنٹ ہے، بانسری آ جاتی ہے. مزے کی بات ہے کہ اگر آپ وہ آپ نے سابریز کو دیکھا ہو، خان صاحب پہ تو پھر آتے ہیں، آپ نے سابریز کو دیکھا ہو تو وہ تو بینجوز بھی ان کے پاس آ جائیں گے، تمبورا بھی آ جائے گا. اگر آپ ان کی قوالی دیکھیں سابریز کی، تو صابری بردرز کی، تو پہلے 10 منٹ تو سازینہ بجتا ہے. تو ایک بندہ جو ہے وہ تان پورے پہ اس پہ بیٹھا، بینجوز پہ، تو وہ ایک مڈل ایسٹرن سٹائل آپ کو نظر بھی آتا ہے وہاں پر نا، کہ وہ جھوم شوم والی قوالی جو ہے وہ آ گئی ہے. پھر ان کے ہاں جھانجر گھنگرو بہت زیادہ آ گیا یہ سابریز کے ہاں. آج آپ کو گھنگرو نہیں ملتا. اچھا، ایک دو ایسے قوال بھی تھے جو بازو پہ گھنگرو باندھ کر قوالی پڑھا کرتے تھے، ان کی ویڈیوز بھی موجود ہیں، بڑی ریئر ہیں. کچھ لوگ ہیں جن کے پاس یہ خزانہ ہے، تو ان کے ساتھ اگر ہوتا ہے تعلق تو وہ کچھ چیزیں دکھاتے ہیں یا وہ دیتے ہیں. تو آپ امیجن کریں کہ آپ نے بازو پہ گھنگرو پہنے ہیں، مطلب آپ نے پاؤں پہ تو گھنگرو پہن کے ناچتے یا گاتے دیکھا ہوگا، کتھک ہے، فلاں فلاں ہے. لیکن آپ کو بندہ اگر بازو پہ گھنگرو پہنا ہوا ہے تو کیا ہی بات ہے. اور وہ خود لیڈ سنگر بھی ہے، مزے کی بات یہ ہے وہ خود موری بھی ہے، اور اس نے گھڑا بھی رکھا ہوا ہے آگے. تو یہ تو مطلب کوئی بھی اس میں تو کوئی قدغن نہیں ہے. جو قوالز ہے نا، جو یہ چاہتے ہیں کہ قوالی کی اصل فارم برقرار رہے، یہ ایک مذہبی جو ایلیمنٹ ہے اس کے طور پر یہ برقرار رہے، وہ ایسے انسٹرومنٹ سے پرہیز کرواتے ہیں جن سے وہی بات ہے کہ آپ کو لگتا ہو کہ یار یہ بہت زیادہ شور وور مچا رہے ہیں. اس میں آج کی اگزامپل اسیر الدین سامی صاحب ہیں، کراچی میں مقیم ہیں، ان کے آگے بیٹے ہیں سامی بدرز کے نام سے، ان کی ریکارڈنگز آپ کو بے شمار جگہوں پہ ملتی ہیں. اور یہ نصیر الدین سامی صاحب وہ علی سیٹھی صاحب کے استاد بھی. آپ علی سیٹھی کی گائکی میں دیکھیں ڈفرنس کیوں نظر آتا ہے کہ وہ سیکھا ہو استادوں سے. تو خیر خان صاحب جو ہے وہ اس طرح کی جتنی بھی چیزیں وہ الاؤ نہیں کرتے، کیونکہ وہ خود خیال کے گائک رہے ایک عرصہ تک. اور پھر اس کے بعد جب بھی انہوں نے قوالی اپنے بیٹوں کو بھی آگے سمجھائی پڑھائی، اور وہ جو کرتے ہیں پرفارم، اس میں وہ اس طرح کے انسٹرومنٹ نہیں استعمال کرتے. ان کا ایک ماننا ہے. بہت سارے لوگوں نے کہا نہیں امپرووائز کرنا ہے. خان صاحب کے ہاں آپ دیکھیے کہ قوالی جس کو ہم کہتے ہیں نا، وہ فلرٹیشس سٹائل والی قوالی آ گئی تھی خان صاحب کے دور میں، کہ جھوم رہے ہیں آپ، اور ذرا نا مستی وستی چڑھی ہوئی ہے کہ نیو یارک سینٹرل پارک میں قوالی چل رہی دمادم مست کے اندر لوگوں نے شرٹیں اتاری ہیں. اب وہ جو صوفیہ والی قوالی تھی ان کا تو سب سے پہلا یہ آ گیا کہ نہیں جناب، آپ نے تو قوالی کو سیکولر آرٹ فارم جو ہے وہ بنا دیا ہے. قوالی ایک مذہبی رنگ تھا. تو وہ جھگڑا جو ہے وہ بہت ساری جگہوں پر رہتا ہے. اس وجہ سے پھر انسٹرومنٹس کے اندر جو ہے وہ تھوڑا بہت فرق آ جاتا ہے. لیکن بیسک جو ہے وہ جو یہاں کے ہندوستان کے انسٹرومنٹس ہیں وہ وہی ہیں جو آپ کو اور مجھے پتا بھی ہیں، اور جو ہم نے بیان اچھا، کیا. یہ دربار میں کس طرح سے، دربار کے ساتھ کیسے ایسوسیٹڈ رہی قوالی جو ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو امیر خسرو ہیں، ان کی جو پہلی ملاقات خواجہ نظام الدین اولیاء سے وہ ایسے ہی ہوئی تھی کہ وہ کہا جاتا ہے کہ وہ دربار میں جب پہنچے اپنے والد کے ساتھ گئے تھے، تو بڑی کرامات سنی تھی انہوں نے خواجہ صاحب کی. تو وہ دروازے پہ بیٹھ کے وہ فارسی کے نا دو جو ہے وہ ربائیاں ہیں. ایک ربائی انہوں نے دل میں پڑھی تھی کہا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر اتنی کو بڑے پیر ہیں تو ان کو میرا پتہ چلے کہ میں آیا ہوں. تو انہوں نے وہاں پر بیٹھ کر درگاہ کے دروازے پہ، تو انہوں نے وہ اپنے دل میں کہا جاتا ہے، یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تھوڑا بہت گنگنایا تھا، لیکن زیادہ یہ کہتے ہیں انہوں نے دل میں یہ 4 جو مصرے تھے، وہ ایک باقاعدہ طور پر ایک پہلی سی ایک سوال تھا، وہ انہوں نے پڑھا. تو اس کا جواب پھر ان کے دل میں ہی آیا، اور پھر اس کے بعد وہ اٹھ کر گیا تو انہوں نے مریدی اختیار کر لی. تو جو قوالی ہمارے ہاں مذہب میں آتی ہے وہ چشتی آرڈر سے آتی ہے، جو صوفی سلسلہ چشتیہ کا ہے. جتنے بھی یہ لوگ فالوور ہیں تو یہ سارے کے سارے جو چشتیہ سلسلہ اس سے ہیں. جتنی قوالی شروع میں ہوئی ہیں وہ انہی کے انڈر ہوئی ہیں، انہی کے درباروں پہ ہوئی ہیں، یا پھر انہی کی سرپرستی میں ہوئی ہیں، انہی کا کلام گایا. بعد میں لوگوں نے جو منقبت گائی ہے وہ بھی بہت زیادہ حد تک جو ہے وہ چشتی جو
پیر ہیں یا چشتی جو بزرگ تھے ان کے جو شان میں ہی گائی ہے. بابا فرید کی شان میں اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو وہی ہے. اسی طرح پھر وہ خواجہ کی جو گنیاں، تو خواجہ کون ہے؟ خواجہ نظام الدین اولیاء ہے. تو بعد میں لوگوں نے منقبت پڑھنے شروع کر دی، لیکن جو ابتدا ہے وہ اسی دربار سے ہوئی ہے، اجمیر شریف سے. یا پھر وہی بات ہے کہ اگر پانی پت چلے جائیں تو وہ بھی ابو علی قلندر نے کہا، تو پھر جو ہے وہ قوالی انہوں نے ایک کمپوز کر کے کال میں جو دی ہے، اور پھر اس کو پرفارم کرنا لوگوں نے شروع کیا ہے. اچھا، اگر دیکھا جائے جس طرح سے ڈفرینٹ صوفیز تھے، صوفیز نے بھی جو جی پوئٹری لکھی وہ بھی اسی فارم میں ہی لکھی گئی، دو کہ وہ بالکل اوریجنل لینگویجز میں بھی. سب سے انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اوریجنل لینگویجز میں بھی لکھی گئی، جیسا کہ بالکل پنجابی میں لکھی گئی، فارسی میں. ایون اس ٹائم پہ فارسی بڑی ایک رائج الوقت زبان تھی، تو بالکل ایسے فارسی میں یہ چیزیں کی گئی. تو کیا فارسی کا اثر بہت زیادہ ہے پنجابی کے جی جی اوپر بھی. بتائیں اگر آپ بتائیں. شاہ حسین کی پوئٹری دیکھیں، شاہ حسین کی پوئٹری کیوں آپ کو مشکل لگتی ہے؟ اس میں ایسے لفظ ہیں جن کا اوریجن کہیں نہ کہیں فارسی سے ہے، کیونکہ اس دور میں وہ زبان جو ہے وہ ڈومیننٹ تھی. یہاں کی جو اشرافی ہے اس کی زبان تھی، سرکاری زبان تھی. تو یہ تو غالباً 1834 میں جا کے فارسی جو ہے وہ مغلیہ دربار سے نکلتی ہے اور اردو آتی ہے. اس سے پہلے تک تو فارسی ہے، تو اس کا اثر ضرور موجود ہے. دوسری بات جو ہے، جو جتنے بھی پرانے دور میں جو صوفیاء ہمارے، جس طرح اگر آپ بابا فرید سے شروع کریں تو ان کی پوئٹری جو ہے وہ اس میں میوزیکل کمپوزیشن کہیں نہ کہیں ضرور ہے. بابا فرید صاحب کے یہاں پھر بھی اگر آپ کو تھوڑی بہت کم نظر آئے، وہی وجہ ہے کہ ان کے لفظ جو ہیں وہ بہت مشکل ہوتے ہیں. ہم نے وہ والی پنجابی جو ہے وہ شاید سنی نہیں تھی. وہی بات ہے کہ وہ ہمارے لیے بہت سارے لفظ، جس طرح اگر آپ اس دور کی خسرو کی پوئٹری پڑھیں تو کہا تو جاتا ہے کہ وہ اردو کے پہلے شاعر ہیں، لیکن آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ ہندوی کا ہے دیا جاتا ہے، یا پھر اس دور میں اس لینگویج کو تھوڑا سا بدل کے کچھ ریختہ پہ لے جاتے ہیں، کچھ ادھر ادھر. خیر، تو اس کے بعد اگر آپ دیکھیں شاہ حسین، تو شاہ حسین کی تو ٹوٹل شاعری، کیونکہ بابا صاحب کے بعد آپ کو پتہ ہے شاہ حسین صاحب ہی آئیں گے، درمیان میں ڈارک پیریڈ ہم کہتے ہیں. تو شاہ حسین کی تو پوئٹری ساری کی ساری دیکھیے. جہانوی کپور نے ایسے تو نہیں گانے کے اوپر ناچ دیا، ندیوں پار رنجن دا تھانا، تو انہوں نے ندیوں پار سجن دا تھانا دل لا لیا بے پرواہ نال. تو یہ کس کی شاعری ہے؟ ندیوں پار رنجن دا تھانا کیتے کول ضروری جانا، منتاں کراں میں ملا دے نال من اٹکیا بے پرواہ نال. تو آج بھی اگر بالی ووڈ صدقہ کھا رہا ہے تو وہ تو شاہ حسین صاحب کا کھا رہا ہے. بالکل. اور ہاں، انہوں نے نا اس میں، اور جس طرح آپ خواجہ غلام فرید صاحب کو آپ نے پڑھا ہے، ان کی تو پوئٹری میں سب سے اوپر لکھا ہوتا تھا راگ کون سا ہے اور کتنے ماترے میں یہ کافی گائی جائے گی. آپ خواجہ صاحب کا دیوان اٹھا کر دیکھ لیں تو اس میں انہوں نے مینشن کیا ہوتا تھا کہ جی یہ اس طرح سے ہے. اس طرح شاہ حسین صاحب کے بارے میں ایک بڑی مشہور لائن بولی جاتی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جدوں قیامت والے دن مینوں سد پوے او آواز پورے سورے چ ہوے، کہ اگر مجھے جب قیامت والے دن بلایا جائے نا تو وہ سر میں ہونی چاہیے بھائی. ایسے جی نہیں، یہی ایسے بات نہیں. اگر آپ اسی سر کو اٹھا کے لے، وہ جو وہ جو ہم نے وہ آدم والی فرید ایاز صاحب نے بھی وہ غالباً کوک اسٹوڈیو کے اندر بھی اس کو پرفارم کر دیا تھا. اس کی ایک بڑی ہارٹ فیلٹ قسم کی رینڈیشن کوک اسٹوڈیو میں بھی ہے. آ روز کے روح آدم آم بدن از بین گناہ نمی شدے اندر تن. آدم کی روح کو کہا آ داخل ہو، از بین گناہ نمی شدے اندر تن، گناہ کے ڈر سے وہ داخل نہیں ہوئی. تو کیا ہوا؟ خادند ملائکہ بلہن داؤد کی لہ میں پڑھا. انہوں نے کہا درتن درتن درا درآمد درتن، تو انہوں نے کہا آ جا اور وہ آ گئی. تو یہ تو سر میوزک کی ابتدا تو بہت پیچھے چلی جائے گی. ہاں، اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو شروعات تو بہت پرانی ہے میوزک کی. اگر لہ جو ہے لہن داؤدی، تو یہی پتا، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا، ہم سارے پڑھتے ہیں کہ حضرت داؤد کی جو زبان ہے، جو ان کی آواز میں جو سر ہے، اس کا تو کوئی نمول بدل ہی نہیں. تو ملائکہ کو کہا کہ داؤد کی لہن میں، لہن داؤدی. تو کیا بات ہے. اور یہ آج تک دیکھیے وہ بھی قوال بچے اس کو محفوظ کر کے آج تک ہمارے تک لے کر آئے ہیں. ایک اس کے مصرے میں تھوڑا بہت اختلاف ہوتا ہے، ایک مصرا کوئی اور کچھ پڑھتا ہے، کچھ اور پڑھتے ہیں، لیکن وہ موجود تو ہے. بالکل. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اگر اس طرح سے کہا جائے، میں بات کر رہا تھا جیسے پنجابی میں، اب پنجابی میں بھی بہت زیادہ شاعری جی کی گئی اور پنجابی میں بہت زیادہ ایک کام کیا گیا. بابا فرید کا آپ ذکر کر رہے تھے، شاہ حسین، اس کے علاوہ میاں محمد بخش. تو انہوں نے
میں تو میاں محمد بخش کے مجھے ایک دفعہ موقع ملا ان کے مزار پہ جانے کا، تو میں تو یقین کریں ماشاء اللہ وہ آئی واز لٹرلی، میں وہاں پہ جا کے نا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یار یہ کتنے بڑے لوگ جی، ایسا تھے، کتنے بڑے ذہن تھے. رومی کشمیر کہا جاتا ہے ان کو نا جی. تو مطلب کیا بات ہے. تو اور میاں محمد بخش کے بارے میں ذرا تھوڑا بہت ہمیں بتائیں. میاں صاحب کا پہلی تو بات جو سیف الملوک ہے، جو سیف الملوک ہمارے ہاں آئی ہے وہ آپ کو پتہ ہے عربک فوک لور سے ہے. ہماری یہاں کی اگر پنجاب کی ہے تو وہی رانجھا ہے، سونی ماہیوال ہے اور مرزا صاحبہ ہے. اور اسی طرح سندھ اور بلوچستان سے ہم نے وہ آپ کو پتہ ہی ہے باقی جو سسی پنو بیون ہم نے وہیں سے جو ہے وہ لی ہے. خیر، تو سیف الملوک کا جو نام یا اس کا جو قصہ ہے وہ ہم نے obviously عرب فوک لور سے لیا تھا. لیکن میاں صاحب کا کمال یہ دیکھیے کہ اتنی خوبصورت زبان میں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ سب سے بڑا کلام جو ہے وہ میرے محدود اندازے کے مطابق سیف الملوک سب سے بڑا کلام ہے. کیونکہ اگر آپ ہیر کو بھی اٹھائیں تو ہیر 637 سٹینزاز کے اندر ختم ہو جاتی ہے. جو وڈی ہیر ہے وہ تھوڑی بہت جن میں لوگوں نے بہت زیادہ ایڈیشنز کی ہیں وہ تو شاید 1800 سٹینزاز تک جاتی ہے. لیکن جو ایک مستند دو مانی جاتی ہیں ان میں ایک چھوٹی ہے، کوئی 300-350 تک ختم ہو جاتی ہے، شاید یہ 400 تک. جو میں پڑھ رہا ہوں تو وہ 637 تک جاتی ہے سٹینزاز کے اوپر. لیکن اگر آپ سیف الملوک کو دیکھیں تو وہ صرف کتاب اتنی موٹی ہے، شرح تو آپ اس کی چھوڑ دیں. اور پھر وہاں کی جو سٹوری کو آپ نے اپنی زبان میں اس طرح سے لکھنا پہلی بات. دوسری، میاں صاحب کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کی لائف بڑی ٹریجک ہے نا کہ آپ نے مطلب وہ رشتہ ہوا ہے اور بعد میں پھر آپ جو ہے وہ رشتہ جب نہیں توڑ چڑھتا جس کا ہم کہتے ہیں تو آپ نے پوری عمر شادی نہیں کی. یار کیا ٹریجڈی ہے ایک بندے کی. تو پھر وہ گلڑ کا جو مرض ہے اس کو ساری عمر پالا ہے. اور پھر ان کی شاعری میں مطلب اتنی زیادہ چیزیں ہیں وہ جس کو ہم وہ صنعت فلاں، صنعت تلمی، صنعت فلاں فلاں فلاں، وہ تشبیہ ستارے، وہ تو ہر چیز ملے گی. لیکن جو ہیومنزم ہے یا جو ہیومینٹی والا جو عنصر ہے ان کی شاعری میں بہت زیادہ ہے. اتنا خوبصورت ہے. مطلب دیکھیے نا وہ جو ہم کہتے ہیں کہ یونیورسل ٹروتھس ہیں وہ ان کی کلام میں وہ بھرے ہوئے ہیں. آپ اٹھائیں تو جناب وہ کیا کوئی بھی آپ مطلب کہیں سے بھی شروع کر نیچا دی اشنائی کولو فیض کسے نہیں پایا، آپ ساروں کو پتا ہے دیٹ از اے یونیورسل ٹروتھ. لیکن آپ اس کو دیکھیں کہ اس کا سمپل استعارہ الفاظ کیا ہیں. دیا، جی ککرتے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا. تو کیا خوبصورت دیکھیے استعارہ ہے. وہ جس دل اندر عشق نہ رچیا کتے اس تھی چنگے، مالک دے گھر راکھی کر دے صابر بھوکے ننگے. کیا بات ہے. مطلب اب اس سے اوپر تو کو نہیں گے سگے کوئے شیر یزدانم تو یار کی گلی کا کتا ہونا. تو وہ تو استعارہ ہر بندے نے استعمال کیا ہوگا. میر نے کیا ہے، ساروں نے اردو شاعری میں کیا، ہمارے یہاں صوفیاء نے بھی کیا ہے. لیکن انداز دیکھیے کہ وہ تم سے تو ہے نا وہ. اور پھر ان کی صفات بیان کی ہیں، صابر دے گھر راکھی کر دے یا مالک دے گھر راکھی کر دے صابر بھوکے ننگے. تم ہٹے کٹے ہو کر بھی سوچو ہے نا تم نے عشق نہیں کیا. جس اندر عشق نہ رچیا وہ تو اس کے علاوہ آپ جتنی بھی ان کی چیزیں پڑھتے چلے جائیں. بھائیوں والی ہم نے تو پھر اتنی وہ سنی وہ بھائی بھائیاں دے درد وڈاؤں دے بائی بھائیاں دیاں باواں باپ سراں دے تاج محمد ماواں چھڑیاں چھاواں. پھر وہ جو ہے وہ سدا نہ چھوپے پا محمد رل مل بہنا سنگاں، سدا نہ ماں پیو سن جوانی، سدا نہ صحبت یاراں. تو وہ والی وہ دیکھی یونیورسل ٹروتھس ہیں. اور پھر کمال پتہ ہے کیا میاں صاحب کی شاعری کے ساتھ کہ پھر جو لوگوں نے انصاف کیا ہے نا ان کو پڑھنے میں، سبحان اللہ. آپ کسی کو بھی سن لیں سیف الملوک پڑھتے ہوئے، آپ واقعی وہ جو لہن ہے آپ اس میں گم ہو جاتے ہیں. جس طرح رومی کا کلام جو لوگ پڑھتے ہیں سنتے ہیں آپ دیکھیں تو وہ ایک سحر طاری ہو جاتا ہے. میاں صاحب کے کلام کو پنجاب میں جس بندے نے بھی گایا کیونکہ وہ زبان یہاں کی تھی تو یہاں والوں نے تو اس کو اخیر قسم کا انصاف کیا. شوکت علی کی آپ اب سن لیں تو مجھے یاد ہے ابا جان جو ہے وہ موبائل کے ساتھ اتنا ان کا جو ہے وہ فیملیرٹی نہیں ہے، وہ تھوڑی سی پرانی نسل سے. تو وہ مجھے کہتے ہوتے ہیں اکثر کہ یار سیف الملوک ڈھونڈ دو گم ہوگی کہیں یا مجھے لگا کر دے دو. شوکت علی صاحب پڑھ رہے ہیں اور وہ جناب چلی جا رہی اور 30 منٹ تک آپ جو ہے نا آپ کا وہ تزکیہ نفس ہو جاتا ہے. مطلب مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ پیور ہو جاتے ہیں ایک دم سے اور پھر آپ جو ہے وہ ایک اچھے اور وہ انسان کے طور اتنے سمپل ورڈز، بڑے سمپل ورڈز یوز کرتے ہیں. بالکل کہ عام بندے تک انہوں نے مطلب کہ جو ہے وہ عام بندے کی زبان میں یہ شاعری کی ہے جو انہوں نے لکھا ہے، جو کچھ بھی کیا ہے انہوں نے. دیکھیے نا ایک وہ میں آج کلاس میں پڑھ رہا تھا تو بس میرا کچھ وس نہیں چلتا کی تو ساڈا کھونا لسے دا کی زور محمد نس جانا یا رونا. اب اس سے خوبصورت یہ بات کون کر سکتا ہے؟ مجھے نہیں لگتا کوئی کر سکتا. بے بسی کا
جو جو اظہار ہے وہ اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ ماڑے بندے کے پاس دو ہی آپشن ہے، یا تو کھڑا رہے گا تو رو پڑے گا یا بھاگ جائے گا، تیسرا تو کوئی نہیں۔ آپ اس کو اپلائی کریں، اور اس کو تو ہم اپنی جو پولیٹیکل حالات ہیں ہمارے، جیسے سیاسی منظرنامہ، اس پہ بڑا استعمال کیا جاتا ہے کہ ہماری کیا حیثیت ہے کہ یا تو بھاگ جائیں گے تو یا بیٹھ کے روتے رہیں گے، سڑتے رہیں گے، کچھ کر تو نہیں سکتے نا۔ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے، صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا، تو پنو بھائی، جو بابا غلام فرید ہے، ٹھیک ہے، بابا غلام جی فرید، ایک تو لوگ دو ہمارے فرید ہیں، ایک تو گن شکر ہیں، دوسرا جو جی ہمارے ایک ملتان کے سے آگے جو ہے کوٹ مٹھن کے ہیں۔ تو جی جی میں پہلے جو پاک پتن والے ہیں ان کے بارے میں آپ ذرا ان کے بارے میں تھوڑا بہت بتائیں، تاکہ میرا تزکیہ نفس ہو جائے سن کے۔ چونکہ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ بابا فرید صاحب جو ہیں پنجابی کے پہلے شاعر ہیں، اور ان کا کلام ہمارے تک نہ پہنچتا اگر وہ جو آدی گرنتھ ہے اس میں وہ نہ اس کو محفوظ کیا جاتا، تو یہ ہم جو ہے وہ اپنے سکھ جو برادری ہے، بھائی ہیں، ان کو ہم بہت زیادہ اس کے اوپر جو ان کے شکر گزار ہوتے ہیں کہ اگر وہ نہ وہ شلوک محفوظ کرتے تو کوئی 158 یا 160 کے قریب جو ہمارے پاس آج تک محفوظ رہ گئے وہ نہ رہتے۔ دوسری بات، جہاں تک ان کی زندگی کا تعلق ہے، تو وہ والدہ ان کی جو ہے وہ ہم پڑھا بھی کرتے تھے، ابھی کچھ دن پہلے بھی میں کچھ دیکھ رہا تھا چیزیں، تو وہ کرسم بی بی نام وہ مجھے بڑا پیارا لگتا تھا، کرسم، کیونکہ آج یہ نام لکھا بھی نہیں جاتا، اور عورت کا نام اتنا وہ اس طرح سے رکھا گیا۔ تو وہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو ایک بات ہے کہ وہ جب نماز پڑھتے تھے تو ان کی والدہ ان کی جو مصلی ہے اس کے نیچے شکر رکھ دیا کرتی تھی کہ یہ خدا کی طرف سے آئی ہے، تو ایک دن وہ رکھنا بھول گئیں، تو انہوں نے مصلی اٹھایا، شکر کھا لی، والدہ کے سامنے آئے تو والدہ نے کہا ہو یا فرید پتر میں تے اج شکر نہیں رکھی، تو انہوں نے کہا ماں جی تسی تے رکھی ہے، تسی کیویں کہہ رہے ہو کہ نہیں رکھی؟ انہوں نے کہا یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ انہوں نے دسیا جی میں تے بالکل کھاتی۔ تو وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں سے، دوسرا وہ کہا جاتا ہے کہ ان کو وہ کسی سے انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہے وہ شکر تھی یا گڑ تھا، تو انہوں نے وہ جو سوداگر تھے انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو ریت ہے، تو جب وہاں پہنچے مال بیچنے کے لیے تو ریت بن چکی تھی، تو اس وجہ سے ان کو یہ بھی کہا کہ تیسری یہ چیز ہے کہ خواجہ بختیار کاکی جو ہیں ان کے جو یہ مرید بھی تھے، تو ان کے دور میں یہ ہوا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ خواجہ صاحب نے ان کو روزے رکھنے کی تلقین کی تھی۔ تو خواجہ صاحب میں ہم ایک بات کریں گے، چونکہ ان کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں پڑھا، لیکن ایک بات ان کی بہت انٹرسٹنگ ہے، ان کو کہا جاتا ہے شہید محبت۔ کیوں کہا جاتا ہے وہ ایک بات ہم کریں۔ تو خواجہ صاحب نے ان کو روزے رکھنے کی تلقین کی تھی، تو ایک دن افطار کے لیے کچھ نہیں تھا، تو انہوں نے مٹی کا ڈھیلا یا روڑا اٹھا کر منہ میں ڈالا، وہ شکر بن گئی، تو ان کا نام پھر گنج شکر۔ تو گنج جو ہے وہ فارسی کا لفظ ہے، خزانہ مطلب ہوتا ہے، یعنی کہ اب اس بندے کے پاس شکر کا خزانہ ہے، کیونکہ یہ دا موسٹ ڈیزرونگ پرسن ہے جس کے پاس شکر ہو سکتی ہے یا ہونی چاہیے۔ خواجہ صاحب کا ایک جو بات کہنے انٹرسٹنگ بات جو آپ نے کرنا بتائی۔ چاہتا، انٹرسٹنگ بات یہ تھی، وہ خواجہ صاحب کی ڈیتھ ہے۔ خواجہ صاحب کے ہاں کلام پڑھا جا رہا تھا، احمد جان ہے شاید اس شاعر کا نام، کشتگان خنجر تسلیم را، تو وہ یہ تھا کہ اس کا ایک دوسرا آگے مصرع بھی ہے، اس کا اردو میں مفہوم یہ تھا کہ ان کو غیب سے ہر ایک نئی زندگی عطا ہوتی، یعنی کہ جو اس خنجر سے، عشق کے خنجر سے ہلاک ہوتے ہیں، تسلیم کے خنجر سے ہلاک ہوتے ہیں، ان کو غیب سے ایک نئی زندگی عطا ہوتی ہے۔ خواجہ صاحب نے یہ سنا، اور وہ کوما میں کہہ لیں، بیہوشی میں کہہ لیں، وجد میں کہہ لیں، وہ ایک اسٹیٹ آف مائنڈ میں چلے گئے، 4 راتیں 4 دن ایسے ہی رہے، 5ویں رات وہ فوت ہو گئے، تو ان کو کہا جاتا ہے شہید محبت۔ تو کچھ دن پہلے وہ کسی نے ٹویٹر پہ بھی لکھا ہوا تھا کہ یار صوفی جو شاعری ہے دیٹ کین بی ویری فیٹل، کہ یہ بھائی یہ تو بندہ مارتی تو یار بندہ مار حقیقت دیتے یہی ہے ہیں۔ کہ یہ تو بندہ مار دیتے ہیں، یہ بندہ نواز بھی ہے اور بندہ مار بھی دیتے ہیں۔ ہاں، یہ دیکھیں، وہ نا سعدی کی ایک ربائی ہے اگرم حیات بخشی، وہ بندہ مارنے سے یاد آ گئی، وہ پیر نصیر الدین شاہ صاحب جو گولڑا شریف والے تھے، وہ جب لے میں پڑھتے تھے ماشاءاللہ، وہ تو خدا نے اتنا علم دیا، اتنا علم دیا، اتنی زبانوں کا، میوزک کا کیا کہ خیر، تو وہ ایک دفعہ یہ ربائی پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے رو پڑتے ہیں، اور رو کے کہتے ہیں میں سناواں ہاں رومی نو، میں سناواں ہاں جامی نو، میں سناواں ہاں حافظ نو، سادی نو اپنیاں گلاں، میں رہ گیا میرے قافلے والے ٹر گئے۔
मतलब ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है। ये ट्रेजेडी आपको पता है, फरीद अयाज साहब ने एक रिकॉर्डिंग में की थी शेयर, कि वो जब वो रोने लग जाते हैं, कहते हैं कि इस कलाम के पढ़ने वाला तो दूर, सुनने वाला को नहीं बचा, समझना तो फिर बात की बात। मैं ये वाला उनका वो सुनी हुई है। वो एक बीच में, अगर एक कवाली के बीच में ये कहते हैं। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो वो रुबाई ये थी, अगरम हयात बख्शी वगरम हलाक खाही। आप मीनिंग यहीं से समझ लीजिएगा, और आसान ही है। अगरम हयात बख्शी वगरम हलाक खाही, सरे बंदगी बखिदमत बाने हम के पादशाही, न शवद नसीब दुश्मन के शवद हलाक के तेगत, सरे दोस्तां सलामत के तो खंजर आजमाई। किसी दुश्मन की क्या मजाल के तेरे खंजर से हलाक हो, सारे दोस्तां सलामत के तो खंजर आजमाई। तो वो खंजर आजमाया गया ख्वाजा साहब, ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह पे। ताब कौन ला सकता है जनाब उस जलवे की, उस जो है वो जो आश्कार होता है जलवा, उसमें कौन ताब ला सकता है? कोई भी नहीं। अच्छा पुन्नू भाई, जो कोट मिठन वाले बाबा गुलाम फरीद हाँ, हैं, कोट मिठन पे आने जी, ख्वाजा उन पे गुलाम फरीद साहब। ख्वाजा गुलाम फरीद जो है, ख्वाजा गुलाम फरीद साहब, मतलब क्या बात है। पहली बात तो ये है कि इतने मीठे शायर होना, मतलब बुल्ले शाह है, लेकिन बुल्ले शाह के आपको मलामती रंग बहुत ज्यादा नजर आता है। बुल्ला मतलब मैं वाला, वो बुल्ले शाह दी अपने ऊपर काफी सुन के टूटता टूटता कुफर अंदर दा। उनके बारे में वो मियां मोहम्मद बखरी साहब ने ये कहा था, बुल्ले शाह दी काफी सुन के टूटता कुफर अंदर दा। तो अंदर का कुफर वाकई बुल्ले शाह की काफी सुन के जो है वो टूट जाता है उनके कलाम के बाद। लेकिन ख्वाजा साहब के यहाँ जो बहुत खूबसूरत चीज है, पहली बात जो हम पहले बात कर रहे थे, हर काफी के ऊपर जो दीवान मेरे पास उनका मौजूद है, उसमें 178 या 176 काफी है। उस काफी के सबसे ऊपर उन्होंने राग लिखा हुआ है कि किस राग में ये काफी गाई जाएगी। मतलब पहली बात ये कि उन्होंने उसको मद्देनजर रख के ये लिखा है। तो ये देखिए कितनी बड़ी, कितना बड़ा कमाल है। ये ऐसी कि अगर आप कोई गाना लिखें और आपको पहले कंपोजर कह दे कि मैं भाई इस फलां राग में, जिन लोगों को ज्यादा इल्म है ये उनके तक हम रहने देते हैं बात, हमें जितना पता है हम उसमें, तो वो कह दे जी मुझे इस राग में ये गाना चाहिए, आप लिख के दो, तो आपके लिए कितना मुश्किल होगा कि आपने उसको यहाँ बंद करना है इतने लफ्जों में, इतनी जो है वो नोट्स के अंदर। तो 178 लिखने के बाद फिर ऊपर लिख देना कि यार ये इस राग में ही गाई जाएगी, पहली बात तो ये। दूसरा, कितने मीठे हैं, मतलब इतना मीठा शायर, सुभान अल्लाह। मतलब वो पठान खान साहब के ऊपर हम उनकी जो मगफिरत के लिए दुआ इसलिए करते हैं कि वो अमर कर गए कलाम ऐसा जो शायद हम ना सुनते, और तो हमें ख्वाजा साहब का शायद पता भी ना चलता कि वो मेरा इश्क भी तू मेरा यार भी तू। और वो ऐसा कलाम है कि जो पठान खान को अमर कर गया। अगर पठान खान रेडियो मुल्तान से वो ना पढ़ते तो किसको पता होना कि पठान खान कौन है। तो वो तो देखिए ना कि वो ना सिर्फ उन्होंने हमारे उसको किया, वो वाइस वर्सा जो है वो रहा। ख्वाजा साहब के यहाँ आपको पहली बात तो ये पंजाब का इस्तारा जो है वो मिलेगा। रोही तो उनके यहाँ इस तरह से है, सराइकी बेल्ट वाला जो वो अंग है वो इतना रचा बसा हुआ है। रोही दे कंडड़े टालियां, रोही दिया जब बहार दिसे, रोही फला रोही वो क्या था, बूटी बूटी थियां गुलजारा, क्या वो जो है ना रोही के अंदर बारिश आ गई है। रोई वसरी मेघ मल्हारा, मेघ मल्हार जो राग होता है वो बारिश का होता है। बूटी बूटी थिया गुलजारा, शाला मोड़न दोस्त तुम्हारा। तो अब बाहर भी आ गई है, बारिश आ गई है, मेघ मल्हार का राग भी चल पड़ा है, शाला मोड़न दोस्त तुम्हारा। अब वो जो है वो दिलड़ी लुटी तय यार सजन। मतलब ये एक ऐसा कलाम है फैसल भाई, इट इज वेरी पर्सनल टू मी, क्योंकि ये उन दिनों में मैं सुनना शुरू किया था जब हिजर की रातें काटना शुरू की थी नई नई। तो ये जो दिलड़ी लुटी है ना, ये 8-9 मिनट से ज्यादा बहुत कम लोगों ने गाया हुआ है। सारे इसको 11-12 मिनट में पूरा कर देते हैं, गिरों के साथ या अपनी जो कुछ भी तान तकरार के साथ भी। लेकिन यकीन कीजिए ये 4 मिनट से ऊपर जब जाता था ना, और पहले ही जब जो है वो अंतरा आता था ना, तो मैं तो कहता था बस अब इससे आगे नहीं। दिलड़ी लुटी तय यार। आपने किसका सुनाई है दिलड़ी लुटी तय यार सजन? उस्ताद अमीर अली खान साहब की रिकॉर्डिंग बाद में जो ड्रीम जर्नी पे आई थी, सुभान अल्लाह। मतलब खान साहब को का तो मतलब क्या ही बात है, इतने मीठे। वो मुर्गियां वाले इनको कहा जाता है, मुर्गियां लगाते थे वो यूं करते थे, आप बकायदा तौर पर जो झूमते हैं। अनफॉर्चुनेटली ही पास्ड अवे बैक इन आई गेस जून 2020। तो आई रिमेम्बर वो उनके और मेहदी हसन खान साहब की आई गेस 20 है, क्योंकि मेहदी हसन खान साहब और उनकी जो डेथ एनिवर्सरी डेट है मतलब वो सेम है, ईयर ऑब्वियसली डिफरेंट है।
وہ اتنا خوبصورت. اس کے بعد وہ منظور شوکت جو ہے, وہ شوکت منظور نیازی صاحب, انہوں نے پھر گائی. وہ بھی غالباً 2022 یا 23 میں پتہ چلا ہے مجھے کچھ عرصہ پہلے کہ وہ بھی فوت ہو گئی ہیں. یہ دونوں مطلب اتنے گڈاٹے ہیں. پھر آپ جو ہے وہ اوپر کلاسکس میں چلے جائیں. اچھا, کلاسک سے وہ ایک بات یاد آ گئی, آپ نے وہ ریکارڈنگ دیکھی ہوئی ہے استاد سلامت علی خان صاحب جب بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جو پروگرام ہوتا تھا پی ٹی وی کا 1970s والا, کیا نام تھا اس کا, جس میں اشفاق احمد اور یہ سارے لوگ بیٹھے ہوتے تھے, بانو قدسیہ, اشفاق احمد اور یہ لوگ, اس میں وہ پڑھتے ہیں سانول موڑ مہارا تتی رو رو واٹ نہارا. اگر آپ وہ ریکارڈنگ دیکھیں, میں نے سبحان اللہ. نہیں سنی, میں نے نہیں سنی. اچھا خیر, اس خط وہ 74 یا سنوں گا میں. 76 کی ہے. سلامت علی خان صاحب کمز فرام شام 84 گھرانہ, یہ وہاں کا ایک علاقہ پنجاب میں, جس طرح پٹیالہ, یہ ساری آپ کو پتہ ریاستیں ہیں, تو وہاں سے ان کا نام بھی آتا ہے. کوئی کپور تھلا سے ہے, کوئی تالونڈی سے ہے. اور یوں کہ پرانے دور میں جتنے گائک تھے, جو ہم پہلے بات کر رہے تھے, جب قوالی دربار سے نکلی ہے, یہ میوزک دربار سے نکلا ہے اور شاہی دربار میں پہنچا ہے, مذہبی دربار سے نکل کر, تو پھر اس کو پشت پناہی ہوتی تھی, کیونکہ یہ لوگ اور تو کوئی کام نہیں کرتے تھے بھائی, کھانا پینا اور ریاض کرنا ہے. اور 10 سال پتہ لگا ہے کہ وہ دلڑی لٹی پڑی جا رہے ہیں. تو ان کو پھر کھانے کے لیے جو ہے وہ وہاں کی جو ریاست ہوتی تھی, وہ باقاعدہ ان کو جو ہے وہ شیلٹر کرتی تھی, ان کو وظیفے دیتی تھی وغیرہ وغیرہ. تو اس وجہ سے یہ سارے نام ہمارے پاس اس طرح سے ہیں. سوری. اچھا, تو سلامت علی خان صاحب جو ہیں وہ اس ریکارڈنگ میں نا وہ پڑھ رہے ہیں کافی سانول موڑ مہارا تتی رو رو واٹ نیارا, خواجہ صاحب کی. اور وہ جو ساون کے اوپر وہ جو تان کھینچتے ہیں نا, اور جس طرح سے وہ بتاتے ہیں, ایکسپلین کرتے ہیں, تان پر انہوں نے پکڑا ہوا ہے, سوری کیا نام ہوتا ہے اس کا, مادہ تزین میں نام, تو ان کے ہاتھ میں وہ ہوتا ہے, وہ ایک اسٹرنگ انسٹرومنٹ سا ہے. خیر, سرمنڈل خان صاحب نے پکڑا ہوا ہے, جو کہ شام 84 آج بھی ان کے بیٹے بھی وہی اپنے گود میں رکھا ہوتا ہے, ایک چورا سا اس طرح کا بنا, تو اس کے اوپر تاریں ہوتی ہیں, وہ ہاتھ میں بس. تو کہتے ہیں ساول موڑ مارا, اور کہتے ہیں یار لوگ ساول کو بھگا رہے ہیں, ایسے جیسے لوگ گا رہے ہیں ساول تو بھاگ جائے گا, تو وہ ساول مڑ کے کیسے آئے گا, وہ پھر دوبارہ پڑھیں گے, اور اتنا خوبصورت پڑھیں گے کہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ میں نے سنا ہوا ہے, یہ جس طرح سے وہ کرتے ہاں ہیں. ہاں, جی بالکل. اور یاد وہ آ گیا, ایکسپلین یاد. کریں گے کہ ساول کو بلانا ہے, ویسے ہی کرتے, بگانا نہیں ہے. تو سر اب تو بگانے والے سنگرز آ گئے شادیوں پہ. آپ جو قوالی ہو رہی ہے آپ وہ دیکھیے, تو وہ تو خوف خدا ہے. میں نے تو ایک دو سن کے تو توبہ کر لی کہ اب کوئی کہے کہ بھائی ہمارے ولیمے پہ, ہماری شادی پہ قوالی ہے, تو میں کہتا ہوں کہ میں تو نہیں آنا, کیونکہ آپ مزہ تو کرتے ہیں. تو ایک قوالی پہ ہم چیز ہے وہ مس کر رہے ہیں, وہ ہے گرہیں لگانا, جس کو اچھا. تکرار اور گرہیں. گرہ لگانا آپ نام سے ظاہر ہے, کلام آپ نے اٹھایا, کلام اتنا سا ہے, کوئی بھی کلام ہے. وہ تاجدار حرم کی میں مثال, اور اس کے اوپر میں نے لکھا بھی پڑا تھا, اور کیونکہ یہ تاجدار حرم شاید وہ پہلی چیز جس نے مجھے اس طرح سے جو ہے نا وہ ایکسپلوریشن کی طرف, یا جو ہے نا وہ کھوج کی طرف زیادہ مجبور کیا تھا یا انفلوئنس کیا تھا, کیونکہ غالباً یہ 2021 یا 20 میں ہی اس کے اوپر میں نے کام کیا تھا, اور پھر اس کو اپنے پاس رکھا. اب تاجدار حرم کا اگر آپ کلام دیکھیں, تاجدار حرم ہو نگاہ کرم, ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے, حامی بے کساں. کوک نے اس کو آبویسلی اتنا پہنچایا ہے, جو ہے وہ شہرت دوام بخشی ہے عاطف اسلم نے, اور اس سے پہلے صابریز نے. اب آپ جب دیکھیں تو یہ کلام یہاں پر ختم ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں, کیا تم سے کہوں اے رب کے کنور, تم جانت ہو من کی بتیاں. اب یہ کس کا کلام ہے, یہ ہوتا ہے گرہ لگانا. مین کلام کے ساتھ آپ ایک ایڈیشنل کلام اٹھا کے لائے ہیں. یہ بھائی مردانہ جو بابا گرو نانک کے ساتھی تھے نا, آپ کو پتا ہے ان کے ساتھ ایک مسلمان جو ہوتے تھے بھائی مردانہ, جی جنہوں نے ان کو جی جی. اکمپنی کیا ہے سارے علاقوں میں, ایون مکہ مدینہ تک بھی, اور وہ ان کے ساتھ ہوتے تھے. تو بھائی مردانہ کی یہ جو ہے وہ منقبت ہے اللہ کے نبی کی شان میں. کیا تم سے کہوں اے رب کے کنور, تم جانت ہو من کی بتیاں, دار فرقت اے امی لقب, کاٹے نہ کٹت ہے اب رتیاں, توری پریت میں سدھ بدھ سب بسری یا محمد. اچھا, اب دیکھیے جب یہاں پر وہ گئے ہیں نا, صابریز بھی یا عاطف اسلم بھی, تو عاطف اسلم تو اس سے آگے چلا جاتا ہے, صابریز جو ہے نا یا محمد سے نا فوراً مڑتے ہیں, نسیمہ جانب بتھا گزر کن, تو وہ محمد کی طرف لے جاتے ہیں کہ اے صبح کی ہوا اگر تیرا محمد, جانب بتھا گزر کن, اگر تم بتھا جاؤ, ز احوالم محمد راہ خبر کن, ہمارا برا حال محمد کو بتانا, اور کیا حال ہے ہمارا, ز حال مسکین مکن تغافل درائے نینا بنائے بتی. اب یہ گرہ لگتی جا رہی, اور میں جب اس کو پڑھتا تھا یا سنتا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ گرہ آپ کو لگ رہی ہے, وہ جو سنگل ہے نا وہ آپ کو مارا جا رہا ہے کہ اب میرا پتر تم نہیں یہاں سے بچ سکتے, تم جو ہے گھیر لیے گئے. اب دیکھیے کہ وہ امیر خسرو آئے ہیں درمیان میں, ان التیار یا صبا یوم الى ارض الحرم بلغ سلام روضۃ فی النبی المحترم. یہ امام زین العابدین علیہ السلام کا کلام ہے.
یہ بھی آپ کو اس میں ملتا ہے. اسی طرح آپ کو مطلب اس میں جان محمد قدسی کا ایک شعر آ رہا ہے, مولانا جامی کے 2 شعر آ رہے ہیں, یہاں تو سے یہ کسی گریں اور لگتی جا رہی ہوتی ہیں. وہ گرے لگتی جاتی. بیدم وارسی کا ایک شعر آ رہا ہے. اسی طرح جب وہ کال پڑا جا رہا ہوتا ہے, وہ من کن تم, اب یہ دیکھیے من کن تم مولا فاز علی مولا, اب یہ اتنی بات ہے, اس کے اوپر آپ نے اب سارا جتنا کیا وہ گریں لگائی ہیں. تکرار تو یہی چل رہی, من کن تو مولا, اب من کن تو مولا, پھر اس کے بعد آپ لوٹتے ہیں جب, پھر آپ ایک ایڈ کرتے ہیں, بے دم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات, خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی, پھر آپ من کن تو مولا پہ آ جاتے ہیں. درمیان میں ایک اور چیز ہے, آپ نے وہ سنا ہوگا, آپ نے وہ ڈریم جرنی کی ریکارڈنگز دیکھی ہوں گی, یا ویسے بھی وہ ترانہ جس کو ہم کہتے ہیں فارسی میں, دار تن, جیسے وہ یہ تھا داردانی ہم تم تانا نا نا تانا نا رے تانا نا تانا نا رے. اب یہ خسرو کا کام ہے, یہ سارے فارسی کے لفظ ہیں. تو ایک ترانہ جو ہے وہ سانگ جو ہے اس کو فارسی میں ترانہ ہی کہتے ہیں, جیسے اس لیے ہمارا قومی ترانہ جو ہے وہ فارسی والی جو بات آپ کو یاد آ گئی کہ قومی ترانہ کہا بھی جاتا ہے کہ ہے ہی سارا فارسی میں, تو وہ آپ ترانے سے فارسی یاد رکھ لیں. تو امیر خسرو جو تھے انہوں نے وہ فارسی کے لفظوں کو میوزیکل نوٹس میں ڈھال دیا, ان کی ایک بڑی خوبصورت جو ہے نا وہ ترتیب بنا دی, اور وہ ترانہ بن گیا, جانن جانن جانن. وہ اس طرح کا وہ اتنے ترانے ہمارے ہاں موجود ہیں. ان کے ورڈ کے کچھ نہ کچھ میننگ ہے, کچھ کے ہمیں پتہ چلتے ہیں, کچھ پہ اختلاف ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ ایسے نہیں ہے, یہ ویسے. انہوں نے نا لفظوں کو پکڑ کر ایک وہ جو ہے نا وہ بنا دی تھی, سمجھ لیجیے ایک لڑی پرو دی تھی میوزک کی, تو اس وجہ لے سے یہ ایسے بنانے ہی کے لیے لے بنانی تھی بس. لے بنانے, جی بالکل, وہ انہوں نے اس طریقے کر دیا تھا. لیکن یہ ترانہ بہت بڑی چیز تھی. شروع میں یہی ہوتا تھا کہ شروع اکثر لوگ جب قوالی شروع ہوتی تھی تو وہ کال سے شروع ہوتی تھی, کال کے بعد مین کلام ہے, پھر گریں لگ رہی ہیں, پھر اس کے بعد جو اینڈ پہ جو ہے وہ اس کو وائنڈ اپ کیا جاتا تھا باقاعدہ. اکثر ہوتا تھا جو کال ہے وہ عربی میں پڑھا جاتا تھا, کوئی بھی عربی کا شعر. اب چونکہ عربی سننے والے, عربی سمجھنے والے ہم بھی نہیں ہیں, فارسی والے بھی ہم بھی نہیں ہیں, تو اس وجہ سے وہ پھر وہ جو فارسی کی گریں ہیں وہ آپ کو بہت کم نظر آتی ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ آپ کو بڑا عرصہ لگتا ہے. بات وہ ادھر چلی گئی. ایک میں اپنی نہیں جو وہ ہم اس قوالی پہ ہی ہیں, ہماری بات ہم کہیں کھوج نہیں والی, گئے. ہاں کھوج کھوج والی جو سفر ہے نا, اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو مجھے جتنا اس نے مجھے خوشی دی تھی اس دن جب مجھے یہ پتہ چلا تھا. خان صاحب کی قوالی سنتے رہے, بڑے لوگوں کی قوالی سنے, وہ جی رکھدا کلل ویر ہے, کتیاں دے چمدا پیر ہے, بلا نچایا عشق نے, کن بھی پڑا عشق نے, زہراں کسے لی گھولدا, منہ میں کچھ نہیں بولدا, وغیرہ وغیرہ. وہ والا نا اگاں چھاڑا ماردا, فلاں فلاں, بلا نچایا عشق نے, وہ لٹی زلیخا عشق نے, وغیرہ وغیرہ. اب یہ ساری تلمیح نا مجھے کہیں نہ کہیں پتا تھی. یہ بات ہے سمجھ لیجئے کہ کوئی 2016 کی, جب نیا نیا جو ہے نا وہ تھوڑا بہت پڑھنا شروع کیا. ایک بدقسمتی یہ بھی تھی کہ جو لوگ تھے قریب میں نا وہ اتنے زیادہ اس چیز کے اوپر انٹرسٹ نہیں رکھتے تھے. تو مجھے اب یہ نہ پتا چلے کہ یہ جو کہتے ہیں نا کتیاں دے چمدا پیر ہے, یہ کیا ہے. باقی آگاں چھاڑا مارتا آپ کو پتا چل جاتا تھا ابراہیم ہے, زلیخا اور کان پڑوائے رانجھا آ گیا, ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اب یہ جو ہے نا وہ میرے لیے بڑا معمہ تھا, حالانکہ یہ بات ہمارے بالکل سامنے تھی. ایک دن بیٹھے بیٹھے یہ اچھا یہ 2016 میں یہ نا میرے ذہن میں گرا لا کہ اچھا اس کو پوچھوں گا, پتا کروں گا, کہیں آئی گئی بات ہو گئی, پتہ نہیں چلا. اور آپ یقین کیجئے گا کہ یہ حالانکہ اتنی بیسک شاید یہ معلومات میں سے ہے, یہ مجھے 2020 میں جا کر پتا چلی. وہ کیا کہ پائے سگ بو سیدھا مجنو, خلق گفتیں چھے بود, مجنو کتے کے پاؤں چوم رہا تھا تو خلقت نے کہا بے پاگل یہ کیا کر رہا ہے. اس نے کہا گفتی سگ گائے گائے روئے لیلا رفتہ بود. کچھ کہ یہ کتا جو ہے وہ میں نے کبھی کبھی لیلا کی گلی سے آتے دیکھا. اور جب مجھے یہ پتا چلا کہ یہ اس کے پیچھے لیلا مسجد میں بندہ ڈھونڈوں گی جس کو میں جا کر بتاؤں کہ یار اتنا بڑا معمہ جو ہے وہ میرا حل ہو گیا اتنے سالوں کا. تو حالانکہ یہ میں شاید آپ سے اس وقت پوچھتا یا کسی سے بھی پوچھتا تو پتا چل جاتا, لیکن وہ نا مطلب وہ پوچھ سکے نہیں, یا اس کے اوپر کبھی ذہن نہیں بنا, یا اس طرح کا کوئی بندہ نہیں ملا. تو بہت عرصے بعد جب پتا چلا, لیکن خود سے جیسے جب یہ اس کا جواب ملا ہوگا تو تب تو آپ ہاں جھوم اٹھے ہوں گے. بالکل 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 بالکل. تو یہ چیزیں ہیں. لیکن میں کہتا ہوں یہ دنیا ہی الگ ہے, پتہ نہیں کیوں کہ ہم لوگ اس دنیا میں نہیں رہے, نہ رہے ہیں, نہ ہم اس میں امیجن کر سکتے ہیں کہ جس ٹائم پہ یا جس اس میں وہ رہتے تھے, جس مائنڈ کے اس میں اسٹیٹ میں, تو پتہ نہیں کیا کیسے اس لیے تو کہا نہیں آپ کو کہ وہ
नसीरुद्दीन शाह साहब रो पड़े थे इस वजह से कि यार मैं किस दौर में जिंदा हूँ। ऑब्वियसली यार, मतलब ही वाज वन ऑफ द ग्रेट्स एवर, जो कह सकते हैं वॉकड ऑन दिस अर्थ। क्या बात है, म्यूजिक है और फारसी है, पूर्वी है, तजमीन है उनकी। आप उनका कलाम उठाएं तो उन्होंने हाफिज के ऊपर तजमीन लिखी हुई है, बेदल का कलाम है फारसी का, उसके ऊपर शरह लिखी हुई है, अपना कलाम पूर्वी में लिख रहे हैं, पूर्वी में नात लिख रहे हैं। तो जिस तरह आपको पता है वो लम्याती नजीरू का जो इमाम अहमद रजा खान बरेलवी ने 4 ज़बानों में लिखी है, तो नसीरुद्दीन शाह साहब ने भी इसी तरह 4 ज़बानों में नात शरीफ लिखी हुई है। तो मतलब, और वो वाकई वो सच्चे थे, वो बैठ के रोने शुरू हो जाते थे। हालांकि उस दौर में फिर भी 90s में 80s 70s में जब उनका अरूज था, जब वो जवानी में थे और जब वो पढ़ते थे, लोग इतने काबिल थे। सुनने वाले लोग थे, सुनने वाले लोग थे यहाँ पर एक ना वो, हाँ, हाजी महबूब अली कवाल साहब हैं, और वो गालबन 91 2 3 4 में कहीं जो है वो फौत हो गए थे, 80, हाँ 90s में फौत हुए। तो हाजी साहब जो हैं ये सारी उम्र इन्होंने गोलरा शरीफ में गुजारी। इनकी रिकॉर्डिंग अपना एक वो यूट्यूब के ऊपर पेज है सगे कुए यार के नाम से, वो उन्होंने उनकी रिकॉर्डिंग्स है वो अनअर्थ की हैं। अब वो उनका कमाल ये है कि उन्होंने कुछ 30 40 50 साल गुजारी दरगाह के ऊपर है। तो नसीरुद्दीन शाह साहब, इनके जो चचा हैं, वालिद साहब हैं, या इनके आगे जो बड़े हैं दादा तक भी, तो ये जो है वो पढ़ पोते बनते हैं पीर मेरे अली शाह साहब के। तो वो जो सारे लोग, तो उनका अपना कलाम भी मौजूद था, बाबू जी का है, लाला जी का है, फिर इनका है। वो इनको ला के देते थे हाजी साहब को। हाजी साहब जनाब हर रोज नहीं, हर जुमेरात जो है वो जो कवाली जो है वो पढ़ रहे हैं। अच्छा, वहां पर रूमी इतना पढ़ा गया है कि हाजी साहब का टाइटल बन गया है कि जी बुलबुल रूमी, अंदलीबे रूमी कुछ, यानी कि इतना उन्होंने रूमी, उनको असबर हो गया था पढ़ पढ़ के। लेकिन अब ये देख लीजिए कि वो जब से हाजी साहब गए तो अब क्या गोलरा में वो वाली उस नौयत की कवाली होगी नहीं, ना सुनने वाले और ना पढ़ने वाले अब बचे हैं। दोनों भी मौजूद हो कहीं ना कहीं, तो समझने वाले को नहीं। वो जो फरीद साहब का नोहा है, वो जो रोते हैं, और वो बिल्कुल सही रोते हैं। हाँ बिल्कुल, ये रहे नहीं है ना, और इंटरेस्ट भी नहीं है ना। ये हम अगर देखें तो प्रायोरिटीज ही नहीं रही, प्रायोरिटीज तो कुछ और हो है ही गई नहीं ना, हमारी। बिल्कुल। वो तो ये दौड़ जो है ना, वो दौड़ मटेरियलिज्म की, जहां से हमने ये शुरू किया था, उसने हमें बहुत आगे पहुंचा दिया हुआ है। हम हर चीज का देखते हैं कि इसका क्या फायदा है। लाइक इतने मैं आपको बता भी रहा था, हमारी बात हो रही थी कि मैं फारसी जो है वो बाकायदा तौर पर पढ़ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, 3 4 महीने हो गए हुए। और लिटरली मुझे बहुत सारे अपने जो दोस्त अहबाब हैं जहाँ पर, उन्होंने कहा यार क्या जरूरत है, मतलब एक रिडंडेंट किस्म की लैंग्वेज है जो इस दौर में आउटडेटेड हो चुकी है, तो क्या जरूरत है यार, कोई जर्मन वर्मन सीखो, कहीं इधर उधर चले जाओ, ये करो वो करो। मैंने कहा नहीं भाई, सुकून है ना जिंदगी में सुकून भी तो होना चाहिए यार। आपने वो हमाद भाई वाली बात की, तो वो कह रहे थे कि जब मैं लैंग्वेजेस पे काम कर रहा था तो शुरू शुरू जी में, तो वो कहते हैं कि मुझे लोगों ने कहा कि यार ये क्या किन चक्रों में पड़े हुए हो, ये तो वही बात हो गई ना कि पढ़ो फारसी बेचो तेल। तो फिर बेचते तो ਤੁਸੀਂ तेल बेचण कितने रेडी हो फिर? तेल भी अच्छा, कुछ अर्सा पहले मैं ना इधर कहीं जाना था, तो ऑब्वियसली हमारे इलाकों की ट्रांसपोर्ट फिर आपको पता ही जैसी है, या आपके यहाँ इवन सेंट्रल पंजाब का भी यही हाल है। तो वो देसी किस्म की बस थी, तो मुझे कोई 30 40 किलोमीटर जाना था। कुछ ये कोई 8 7 महीने पहले की बात है। तो वो एक साहब एंटर हुए, पहले तो उन्होंने ना वो कड़े शड़े पहने हुए थे और धागे वागे, तो मुझे पता चल गया ये कल पता नहीं उन्होंने चल। बनाना शुरू किया होगा। हाँ, अच्छा नहीं, वो अच्छा मजे की बात क्या है भाई, वो इतना सांप का टोटा लेके आए हुए हैं अच्छा, प्रिजर्व किया हुआ है, और साना जो है वो उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ है कि जनाब ये इससे मैंने तेल निकाला। और मैं कहा भाई इसको फिर ले जा मेरे करीब ना कर, मुझे तो इससे एलर्जी है। मैं तो इसको देख लूं सांप को तो मुझे तो रात नींद नहीं आती है, मैं चलते ही देख लूं, तस्वीर देख लूं, मुझे मतलब उससे बहुत ज्यादा एलर्जी होती है, मतलब एक होता है डर इतना। तो मैंने कहा भाई तू इसको ले जा खुदा के वास्ते, मतलब वो बकायदा उसने बेहोश किया हुआ, हाथ में पकड़ा हुआ है एक सांप का, तो मार के टोटा, और साना जो है उसने बेहोश किया हुआ है। वो सबूत के तौर पर कि जनाब इससे मैंने ये दवाई बनाई। मैंने कहा भाई तू जाने दे मेरा स्टेशन आ गया मुझे उतरने दे। तो ये वाला तो तेल मैं सोचा हूँ कि ये बेच लेते हैं नहीं जी नहीं, आप अच्छा, आप तो बहुत अच्छा काम कर तो रहे हैं। कल हमारी हाँ बात हो रही थी पंजाब के ऊपर। अब देखिए पंजाब ऑब्वियसली वेरी क्लोज टू माय हार्ट।
اور دلے دی بار والا وہ جو آپ کل پوچھ بھی رہے تھے، بلکہ میں آپ کا سوال بھی پوچھ رہا تھا، تھا کہ آپ نے اپنی لوکیشن میں لکھا ہوا ہے دلے کی بار، دلے دی بار. دلے دی بار. اچھا بہت سارے لوگوں نے سمجھا یہ بار ہے، بار نہیں ایک نہیں تو نہیں بار نہیں یہ نہیں نہیں بار. نہیں 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 نہیں، مجھے تو اچھا سمجھ نہیں، آ مجھے گئی. بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ بھائی جان یہ، ہاں انہوں نے کہا یہ دلے کا مے خانہ کس طرف ہے. تو وہ پھر جو میں نے بھائیوں میں بھی لکھا ہوا تھا وہ ڈرنکڈ فرام دا ٹیورنس، جو کہ فارسی کی ٹرانسلیشن ہے من مرندے خراب آتی. اور خرابات فارسی میں ایک ایسی جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں پر مے خانے ہی مے خانے ہو. من امرندے خراب آتی سرے بازار می رقصم، وہ ہم نے سنا ہی بہت زیادہ ہے. من خواہ کے کفے پائے رندان خراباتم. یا پھر وہ غالب نے کہا تھا مسجد کے زیر سایہ خرابات چاہیے. اب دیکھیے غالب کیا مطلب، سبحان اللہ، مسجد کے زیر سایہ خرابات چاہیے کہ اس کو مسجد میں ہی میں خانہ چاہیے. تو آج کل وہ جو غالب ہوتے تو وہ غالب کو ڈر تو ہی انہوں ختم نے ہو گیا نا ابھی. غالب کو تو ہاں انہوں نے موب لنچنگ کر دینی تھی. وہ نا کچھ یا رند گئے ہوں گے یا شیخ گیا ہوگا، وہ جو ہے نا کہ وہ نقش پائے جو ہے نا وہ نظر آئے ہیں، میں خانے سے مسجد تک پائے گئے نقشے پا، یا رند گئے ہوں گے یا شیخ گیا ہوگا. تو غالب نے تو وہ جھگڑی ختم کر دیا نا کہ جناب اس نے کہا بھی میں خانہ اٹھائیں اور لائیں اس کو مسجد میں. اچھا میں خانے کو پھر وہی بات ہے کہ صوفیزم میں آباد خدا رکھے میں خانہ محمد کا، یہ وہ کالو قوال تھے. اور ہم بہت زیادہ گریٹفل ہیں جو رضا علی آبدی صاحب ہیں، جن کا وہ ریل کہانی کے نام سے کتاب بھی ہے، اور نغمہ گر ان کی ایک کتاب ہے، اس میں انہوں نے پرانی جو میلوڈیز ہیں بر صغیر کی ان کو پریزرو کیا. تو ان کی یہ قوالی تھی آباد خدا رکھے میں خانہ محمد کا. کچھ اس طرح کا وہ پہلا لائن جو ہے نا وہ میرے ذہن سے نکل گئی ہے. تو وہ بالکل جی میں خانہ محمد کا وہ انہوں نے، اچھا یہ وہ دور تھا جب قوالی جو ہے، مزے کی بات یہ ہے کہ قوالی 3.5 منٹ میں ریکارڈ ہوا کرتی تھی. چونکہ جب انڈیا میں اچھا شروع میں گرامو فون آیا ہے اور پہلی غزل کی ریکارڈنگ شروع ہوئی ہیں 1902 میں، اور وہ گوہر جان کی جو پہلی غزل ریکارڈ ہوئی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ چونکہ وہ گراموفون تھا اس کے اوپر 3.5 منٹ کی گنجائش تھی، اور اس میں آپ نے اپنا انٹروڈکشن بھی کروانا ہوتا تھا، اور آخر میں وہ کہتے تھے کالو قوال کلکتہ والے بیگم جان. تو اس طرح کر کے یعنی کہ وہ اپنا اینڈ پہ وہ بتاتے بھی تھے کہ میں کون. تو بعد میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ پھر لینتھ ریکارڈنگ جو ہے وہ 78 RPM آ گیا، پھر اس طرح کے آگے کی وہ ریکارڈنگ بڑھتی گئی. تو وہ شروع میں باقاعدہ طور پر جو ہے نا یہ میں خانے والی جو بات ہے وہ وہیں رہتی تھی. تو بیگم جان جو ہے اس کے اوپر بھی ایک ہم بات ضرور کرنا چاہیں گے. بیگم جان کو گراموفون گرل کہا جاتا ہے کیونکہ شی واز دا فرسٹ سنگر جس کو برصغیر میں ریکارڈ کیا گیا تھا، جس کی آواز کو اچھا سوری بیگم جان کہہ رہا ہوں، گوہر جان، بیگم جان ان کی والدہ تھی. اور گوہر جان کے بارے میں مزے کی بات یہ ہے کہ شی کمز فرام اے جوئش فیملی، جو کہ آرمینین جوئش تھے، جو یہاں پر غالباً کلکتہ میں یا بنارس میں ان کے والد جو ہے اور والدہ وہ فیکٹری میں کام کیا کرتے تھے. اور بعد میں جو ان کی بیوی ہیں وہ آہستہ آہستہ اسلام کی طرف ان کی جو تھوڑا بہت جو ہے وہ انٹرسٹ پیدا ہوا، وہ مسلمان ہوئی، انہوں نے طلاق لی اور اپنا نام بیگم جان رکھا اور اپنی غزلیں لکھ کر اپنی کتاب چھپوائی ہے. اور ان اچھا کی بیٹی جو ہے وہ پھر آگے سے گوہر جان ہے، اور جن کو یہ اعزاز حاصل ہے دا فرسٹ گراموفون گرل جو ہے، یا دا گراموفون گرل یعنی کہ فرسٹ وائس جو ہے جو ہمارے ہاں بر صغیر میں ریکارڈ ہوئی ہے. اور ان کے اوپر ایک بڑی چوٹ کی تھی اکبر صاحب نے، اکبر الہ آبادی نے نا، ان کا جو کیا معاشقے تھے وہ چلتے رہے، شادی کی توڑنا چڑھی. تو آخری عمر میں ایسے ہی تھا کہ اس دربار تو وادیار کے دربار میں آخری عمر میں 1920 mid-20s کے اندر جو ہے نا یہ ادھر تھی. تو اکبر جو ان کو پتا چلا کہ الہ آباد آئی ہوئی ہیں، تو یہ جانکی بائی کے ساتھ، اور جانکی بائی اور گوہر جان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ ان دونوں نے 1911 کی جو کورونیشن ہے نا، دلی والی کورونیشن جو کنگ صاحب کی یہاں تاج پوشی ہوئی تھی 1911 میں، اس کے اوپر انہوں نے تاج پوشی کا یہ سلسلہ مبارک کو گانا گایا تھا، پرفارم کیا تھا کنگ صاحب کی اس جو جلسہ جلوس جو جشن تھا. تو خیر اکبر کو جب پتا چلا تو یہ آئی ہیں، تو اکبر نے ایک پرچی لکھی، اس کے اوپر وہ جس طرح سے آپ کو پتا بھی چوٹ تو کرتے ہوتے ہیں نا، تو لکھا کہ جناب فقیر کا نام جو ہے خاکسار کا نام پہلے دور میں جج ہوا کرتا تھا، اب میں جو ہے اکبر الہ آبادی رہ گیا ریٹائر ہو کر. اس کے اوپر انہوں نے کہا تھا کیونکہ یہ امیر بہت تھیں، بہت پیسہ کمایا. ان کے بارے میں ایک دو چار ایسی باتیں بھی ہیں کہ شاید کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بلی کی شادی پہ پتہ نہیں اس دور کے 15-20 ہزار روپے خرچ کر دی تھی بلی کی شادی پہ، چونکہ پیسے ہی اتنا تھا. اور وہ جس طرح کی وہ طوائفوں والا لباس ہوتا ہے، باقاعدہ اتنے زیادہ ہیرے جواہرات پہنے ہوئے، سونا پہنا ہوا ہے، ساڑی جو ہے وہ پہنی ہوئی ہے، جو بعد میں آپ کو پتہ ہے غزل گائکی میں آپ نے وہ ساڑی جو ہے وہ اقبال بانو کے ہاں دیکھی ہے،
मलका बखराज के यहाँ देखिए, जितने भी हमारे यहाँ, फरीदा खानम एक अरसे तक साड़ी जो है वो जेब तन किए रखती थी, अभी भी शायद करती हैं, अभी मेरे ज़हन में अभी आजकल की उनकी तस्वीर नहीं आ रही। तो खैर बेगम जान के बारे में उन्होंने क्या कहा था कि जी वो लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। अब उनको पता था कि इनका मुआश का तोड़ नहीं चढ़ा हुआ। कहते हैं खुश नसीब आज भला कौन है गौहर के सिवा, सब कुछ खुदा ने दे रखा है शौहर के सिवा। एक शौहर नहीं है, बाकी खुदा ने ये भी एक दूसरे को बड़ा वो तंग किया करते थे। अच्छा, बात निकली थी दुल्ले दी बार से, वो कहीं और चली गई। दुल्ले दी बार जो है ये बहुत सारे लोग जो है वो वाकिफ हैं, और ये समझ लीजिए खुशकिस्मती है कि हमसे पहले कुछ लोगों ने इसके ऊपर काफी अच्छा काम किया है दुल्ले के ऊपर। दुल्ला भट्टी या राय अब्दुल्ला खान भट्टी इसका नाम है, एक वॉरियर था अकबर के दौर में, जिसको रॉबिन हुड भी कहा गया पंजाब का, और जिसने समझिए कि मुगलिया सल्तनत को उस वक्त टक्कर दी थी जब कोई नहीं शायद दे पा रहा था, खास तौर पर सेंट्रल पंजाब, ये जो इस वाला है हमारा इलाका, यहाँ से तो कोई भी नहीं। तो ये सांदल बार का इलाका है जहां पर आज भी हम मुकीम है। आपको पता है सांदल बार कहलाता है, चनाब से इस तरफ वाला और रावी के इस तरफ वाला दरमियान में। तो ये इसको बहुत सारे लोग सांदल बार कहते हैं। हम चूंकि इस जगह पर रहते हैं, मेरा अपना गांव दुल्ले के है और दुल्ला भट्टी के नाम पर भी है, तो इस वजह से हम इसको ये हमारे इलाके वाले वो दुल्ले दी बार ही कहते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि नहीं, तो हम कहते हैं कि नहीं, हमारा चूंकि ये छोटा सा पोर्शन अलग है, यहाँ पर तो दुल्ले ने हुक्मरानी की है, तो हम इसलिए इसको दुल्ले दी बार कहते हैं। दुल्ले के जो बाप है उसको कत्ल कर दिया जाता है, मुगलों ने कत्ल कर दिया, और एक अर्स तक जो दुल्ले की माँ है लद्दी उसका नाम है, तो लद्दी जो है उसने बताया नहीं है उसको। तो एक वक्त जब वो जवानी चढ़ती है और दुल्ले ने मूछें रखी हैं और बड़ा वो राजपूतों वाला जो खून होता है वो वाला है, और उसको पता चलता, लोग कहते हैं जनाब तेरा दादा तेरा दादा मुगला आया, तो वो कहते हैं उन्होंने हवा भर के मारे। तो वो आता है माँ को कहता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। एक जो रिवायत है वो ये भी है कि दुल्ला और सलीम, शहजादा सलीम जो है, ये दोनों इकट्ठे पले हैं, और इन दोनों को माई लद्दी ने पाला है। और ये वही है कि जो मुगल बादशाह उनको किसी की ज़ेरे निगरानी में भेज दिया जाता था पलने के लिए, शिकार वगार सीखें या अपनी जरा जिस्म जो है वो बेहतर करें, तीरंदाजी सीखें, घुड़सवारी सीखें, वो जितनी भी आपको मतलब ट्रेनिंग्स होती थी। तो हो सकता है कहा जाता है कि इस इलाके में भेजा था। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, वो मतलब वो ऑब्वियसली मिथ्स है। दुल्ला भट्टी है उसके बारे में दूसरी बड़ी जो चीज है वो तो ये थी कि वो फिर निकला। अभी साल के ना शुरू में या पिछले साल के आखिर में मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब का एक नॉवल आया था पंजाबी में, जो उनका दूसरा नॉवल है, मैं बन्ना दिल्ली दे किंगरे, भगत सिंह की जो कहानी है उसके ऊपर उन्होंने पंजाबी में बड़ा खूबसूरत संगे मील ने छापा। तो वो ये जो लाइन है ना, मैं भन्ना दिल्ली दे किंगरे, ये दुल्ले दी वार से ली गई। वार जो है ये आपको पता ही, रिज्मिया दास्तान, जंगी दास्तान कहने का, बैलेड्स कहने का एक अंदाज है जो पंजाब में बहुत मकबूल है। सिखा दी वार है, चठिया दी वार है, दुल्ले दी वार है, निजाम दी वार है, नादर शाह दी वार है, जितने मतलब लोगों ने बार में राया अहमद खरल की वार भी है, वो धक्का याद करें दिया है फिर तू आव्या रावी दिया लाड़िया, या फिर वो जो राया अहमद खान खरल साहब के ऊपर भी बहुत लोगों ने लिखी। तो ये दुल्ले दीवार के अंदर से लाइन है कि जी मैं बन्ना दिल्ली दे किंगरे, देवा शक्कर वांगू भोर, मैं बन्ना अकबर दियां रानियां, लियावा डंगरा वांगू टोर। तो ये वो देखिए क्या मतलब क्या बात है, शान जाहो जलाल, और क्या वो जो है वो जो बहादुरी है, शुजात है, क्या बात है। मैं बन्ना अकबर दियां रानियां, और देखिए अकबर मशहूर ही अपनी रानियों के लिए था, इधर शादी उधर शादी, इसके साथ शादी उसके साथ शादी। तो उन्होंने कहा कि नहीं जनाब, मैं बन्ना अकबर दियां रानियां लिया, मैं डंगरा वांगू टोर, मेरा ना दुल्ला ना रख दियो जे कुछ और। फिर उसके बाद वो पूरी कहानी है वार के अंदर जो है ना, वो गालबन 28-30 कुछ स्टैंजास जो मुझे याद है कि मैंने पढ़े थे पहले वक्तों में, उसमें वो पिंडी भटिया का जिक्र भी आता है, हमारे इलाके का लद्दी बारा माँ बात जमिया कुछ इस तरह का, पिंडी भटिया दा सुल्तान, तो यहाँ पर वो पैदा हो। अच्छा, अब ये है कि ये बंदा इतना अमर कैसे हो गया। बहुत सारे और भी फाइटर्स थे पंजाब में जो ग्लोरी के लिए लड़ते रहे हैं, या इस तरह का जिनका गेटअप था। अगर आपको याद हो, ये कोचेला में गए थे दिलजीत दोसांझ साहब, और ये जब स्टेज पे एंटर होते ही इन्होंने अपना गेटअप बनाया हुआ था, तो बहुत सारे लोगों ने बाद में कहा था ये जग्गा डाकू वाला गेटअप है, और जग्गा डाकू भी यहाँ की फोकलोर में मौजूद है। अब तो वो लोगों ने कहा दुल्ले के बारे में, आप अगर वीर ज़ारा फिल्म देखें तो जब वो
امیتابھ بچن صاحب نے نا وہ رات کو لکڑیاں جلائی ہوتی ہیں, الاؤ روشن کیا ہوتا ہے, وہ ناچ رہے ہوتے ہیں, اور شاہ رخ خان اور سارے, اور پیچھے گانا لگا ہوتا ہے سندر مندریے تیرا کون بیچارا, دلہا پٹی والا, دلہے نے دھی بھی آئی, سیر شکر پائی. یہ ہمارے گاؤں سے 7 کلومیٹر یا 5 کلومیٹر دور کوٹ نکا علاقہ ہے. وہاں کا مسلمان راجا تھا اور ہندو آبادی آبویسلی اس علاقے میں, تو کیا مطلب 47 سے پہلے تک تو ہم ایسے ہی سارے رہ رہے تھے. تو ایک ہندو خاندان یہاں پر بستا تھا, اس کی خوبصورت بیٹی تھی. تو وہی ہوا کہ جناب راجا صاحب نے کہا کہ میں ویانی, انہوں نے کہا نہیں ہم تو آپ کو نہیں دے سکتے بیٹی. تو وہ اٹھا کے لے آتا ہے. تو دلہا بٹی جو ہے یہ جاتا ہے, یہ پھر مسلمان جو راجا اس کو مارتا وارتا ہے, شکست دیتا ہے, اور پھر اس لڑکی کی ڈولی خود چڑھاتا ہے. تو وہ ہے کہ پھر اس کے اوپر یہ بن گیا گانا, سندر مندریے تیرا کون بیچارا, دلہا پٹی والا, دلہے نے دھی ویائی, سیر شکر پائی, کڑی دا سالو پاٹا. اب وہ گانا آپ دیکھیے ویر زارا فلم میں اگر آپ کو ملتا ہو, اور یہاں اس پنجاب میں اگر کوئی اس گانے کو پڑھنے والا سننے والا ہی نہیں ہے, تو یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ ہم اپنی داستان سے, اپنی تاریخ سے کتنا دور ہو چکے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ تاریخ فاتح نے لکھی ہے اور اسے دلہے کو مائنس کر دیا. اور وہ یہاں پھر وہی بات ہے, وہ میں نے بھلے وقتوں میں لکھا بھی تھا کہ یہاں ارطغرل غازی کا مجسمہ لگ سکتا ہے لاہور میں, لیکن دلہے کا مجسمہ نہیں لگ سکتا. آپ مہاراجہ رنجیت سنگھ کو آپ اون کریں, ضرور کریں, آپ غزنویوں کو اون کریں, ساروں کو کریں, ایون پنجاب کے واریئرز کو بھی اگر آپ اون کریں, تو the first warrior that comes in history that is دلہا بھٹی. اور اس دور میں وہی بات, اور مزے کی بات یہ کہ جب دلہے کو پھانسی دی گئی تھی, یہ جو تھانہ کوتوال ہے آج لاہور میں, تو شاہ حسین نے ان کے اوپر لکھا تھا, چوٹ کی تھی اکبر پہ, کہ حسین فقیر سائیں دا تخت نہ مل دے منگے. منگ کے تخت کون لیندا ہے, لڑ کے لو تو پھر سر بھی چلا جائے, آپ امر ہو جاتے ہیں. بالکل. تو اس وجہ سے وہ جو دلہے دی بار ہے, بار ایک ایسا علاقہ ہے جو دو دریاؤں کے درمیان جو زرخیز زمین ہوتی ہے, دوابے کے اندر جہاں پر ذرا درخت وقت زیادہ ہوں تو اس کو ایک بار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. تو فار کاٹن گلوری کچھ اس طرح کر کے ایک آرٹیکل بھی ہے مشتاق صوفی صاحب کا, جو کہ خود پنجابی کے بہت اچھے شاعر ہیں. تو اس طرح سے جو ہے وہ یہ علاقہ جو ہے وہ دلہے دی بار چل جی, وہ اس وجہ سے. اور دوسرا یہ کہ جو ابھی جہاں میں پڑھا رہا ہوں گورنمنٹ گریجویٹ کالج پنڈی پٹیاں, یہاں کے جو سابقہ پرنسپل تھے, انہوں نے ایک کتاب پھر لکھی تھی جو دلہے دی بار, جس کا پھر گرمکھی میں اور انگریزی میں جو ترجمہ ہوا, انڈیا میں بھی وہ چھپی ہے, کینیڈا وغیرہ میں بھی. تو وہ اس سے پھر جو ہے وہ کافی ہمیں اس کو سمجھنے میں, پڑھنے میں, اس علاقے کو بہت زیادہ ہمیں مدد ملی. پھر آبویسلی چونکہ اب انٹرنیٹ کا دور ہے, تو لوگوں نے وہی بات ہے کہ کھوج کر کے باریں نکالی ہیں. اب آپ کو فلمیں بھی نظر آتی ہیں. اب 1956 کی دلہا بھٹی کے اوپر فلم پاکستان نے بنائی ہوئی ہے. انڈیا کے اندر کتنی فلمیں, لوہڑی کی رسم ہے آج بھی, آپ دیکھیں پنجاب میں 16 جنوری کو لوہڑی کی رسم منائی جاتی ہے. آپ یقین کیجئے کہ ہمارے گاؤں میں یہ رسم منانے کا رواج اب شروع ہوا ہے, کوئی 3-4 سالوں سے. وہی جو نئی نسل آئی تو اس نے کہا ہے کہ جناب مہربانی کرو, ریوائول والا جو ٹائم ہے, آپ تو مانیں. اگر کوئی بندہ, وہی بات ہے کہ چندی گڑھ میں بیٹھ کے لوہڑی منا رہا ہے, تو بھائی دلہے کے والوں کو یا اس علاقے کو دلہے دی بار کا اگر لوہڑی نہیں مناتی تو اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا. تو اب یہاں پر یہ ہے کہ ہر سال جو ہے 16 جنوری کو یہاں پر اسی طرح سے لوہڑی کی رسم منائی جاتی ہے. اور یہ لوہڑی اس یاد میں ہے جو وہ سندر مندری, یہ وہ جو بیائی تھی لڑکی, اس کی یاد میں لوہڑی کی رسم ہے. تو وہ بڑی مقبول بھی ہے اور بڑا اس کا اچھا جو ہے وہ کام چل بھی رہا ہے. اسی طرح سے میں کہتا ہوں کہ یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ دوبارہ ریوائو ہونے کے لیے ہونے کی ضرورت ہے. جس طرح سے ہم لوگ سوسائٹی میں ایز اے سوسائٹی جتنے حد تک ایک صرف اور صرف اس طرف جو ہے وہ نہیں گرے, ہر طرف ہی ہم گر گئے. ٹھیک ہے, اگر دیکھیں تو ہماری صرف آرٹس اور کلچر میں ہم لوگوں کا جو ہے وہ رجحان ختم نہیں ہوا, بہت ساری چیزوں کی طرف رجحان ہمارا ختم ہی ہو گیا. اور آج شمشیر و سنابل طاؤس اور رباب, آخر ہم ایکچولی میں اس فلسفے کے پیچھے زیادہ بھاگ گئے نا کہ تلوار اور اس کی طرف ہم زیادہ چلے گئے, اور طاؤس اور رباب آخر ہم نے ان کو حرام قرار دے کر ہم نے ان کو بالکل اس سے نکال دیا. آج بھی اگر آپ سنیں تو بہت سارے لوگ اس چیز کو حرام, بدعت اور پتہ نہیں کیا کیا تصور کریں گے. تو یہی تو مسئلہ ہے کہ جب آپ سپیس ہی نہیں دینا چاہ رہے آرٹ کو, کلچر کو, اپنی تاریخ کو, آپ ڈسون اس وجہ سے کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو ڈر پڑ جاتا ہے کہ جناب پھر جو میرے عقائد یا یہ جو میں چیزیں مان رہا ہوں یہ تو پھر کیا ہوں گی. تو پھر جب وہ کلیش آتا ہے فوراً پھر کہتے ہیں کہ یار یہ چھوڑ دیتے ہیں, کوئی ضرورت نہیں اس چیز کی. تو وہ آرٹ پھر آپ ریوائیو نہیں کر سکتے, اس کو چیریش نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ کو وہ جو پہلے آپ نے بنائی ہوئی ہے دیوار اپنے سامنے, جو بلاک ہے, وہ آپ کو ہٹانا پڑے گا. وہ ہٹے گی تو پھر آپ کے دل میں اترے گا, نہیں تو پھر ایسی ہے. تو اسی وجہ سے تو یہ حال ہے ہمارا.
आर्ट के पीछे है ही नहीं, मटेरियलिज्म है, बोलो बस भाई, भाग रहे हैं इसका कौन इसका इनिशिएटिव कौन लेगा? क्या आप बहुत सारे होपफुल लोग हैं? हैं यार जो काम, हाँ, मैं होपफुल जरूर होता हूँ। इसकी वजह ये है कि जब शुरू शुरू में जैसे मतलब आप आर्ट, मुझे ये लगता था कि शायद हम बड़ा आर्ट को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, थ्रेड्स लिखते हैं, इतनी ज्यादा चीजें निकालते हैं, ढूंढते हैं, पढ़ते हैं, और लेकिन बाद में देखा तो लोगों ने तो इसके ऊपर बहुत बड़ा बड़ा काम किया हुआ है। बस वही है कि वो सामने नहीं उतना आ रहा होता, या फिर वो लोग अभी उस चीज में मगन है कि यार अच्छा अभी कर लेते हैं, खूब से खूब तारा है, फिर लोगों के सामने लाएंगे। या कई लोगों को, मुझे ये भी लगता है, उनको ये डर है कि यार वो है ना, वो मिसरा है कि ये दूध कूजा आलूद के लिए नहीं, कूजा मतलब वो प्याला जो है, तो वो ये दूध उसके लिए नहीं है, कूजा आलूद है, इसकी मट्टी जो है ना वो इस काबिल नहीं है कि इसमें ये दूध डाला जाए। तो कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि यार ये इतना ज्यादा चीजें जो है ना, ये अगर आप इस आवाम को नहीं दे सकते, इसका वही हाल होगा जो इन्होंने जॉन इलिया की या गालिब की इकबाल की शायरी के साथ किया है। वो आपके सामने उसका हाल है जो सोशल मीडिया ने इन 3 बड़े शुअरा का हाल किया है। फैज साहब का भी हुआ है, लेकिन उस पे वो फिर वही बात है कि हम वो कर जाते कि नहीं, फिर भी चले, क्योंकि वो थोड़ा सा जदीद शुअरा में थे और वो फिर भी बच जाते हैं, उनका काम बहुत हद तक महफूज रह गया। वरना आपने देख लिया कि लोगों ने क्या हाल किया हुआ है इस तरह की शायरी का, अच्छी शायरी का क्या हाल हुआ है। तो अच्छी चीज अगर इतनी ज्यादा आम हो जाए तो फिर वो इसी तरह ही हो जाती है। तो ये डर उनका बिल्कुल ये बजा है। तो चले दूसरी बोलो बात है, भाई, अच्छा एक और बात, कोई चीज ऐड करना चाहें? एक, हाँ, एक जी जी आखिरी जी चीज जी। जो रिवाइव वाली है ना, अब ये देखिए रेडियो पाकिस्तान जो है, रेडियो इंडिया तो चले गया ना, तो 47 के बाद से तो रेडियो पाकिस्तान है। जब पाकिस्तान बनता है, रेडियो पाकिस्तान से ऐलान होता है, मजे की बात यह है कि उस रात भी YCM में जो हॉल है लाहौर के अंदर, वहां से कवाली पढ़ी जाती है। और कवाली पढ़ने वाले कौन है? मंजूर सांतो कव्वाल और पार्टी, उनके वालिद साहब उस्ताद सांतो खान कव्वाल। उस रात भी कवाली पढ़ी गई। और वहां से लेकर इसी तरह जिस दिन PTV की इफ्तिताह हुआ है, अगर आपको याद हो, 26 नवंबर को पहले वो तारक अजीज साहब आते हैं, अस्सलाम वालेकुम, ये हम जो है वो पाकिस्तान टेलीविजन है, 26 नवंबर 1964 को। उसके बाद पहला काम क्या होता है? तिलावत और नात के बाद जो है वो तुफैल न्याजी साहब आते हैं और वो आगे पढ़ते हैं जी वो लाई बेकदरान अल यारी ते टूट गई तड़क करके। इसी तरह वो गुलाम हुसैन है, वो सुरमे वाले कव्वाल थे, वो आके पढ़ते हैं मेरा पिया घर आया वो लालनी। रिकॉर्डिंग्स कहाँ है सर? आप 47 से लेकर आपने रेडियो पाकिस्तान की रिकॉर्डिंग बहुत ज्यादा महफूज है। अभी कुछ अर्सा पहले हमने, हमारी गवर्नमेंट को पता नहीं क्या ख्याल आया था, महीना डेढ़ पहले, इन्होंने वो लोक विरसे वाला पेज बनाया यूट्यूब के ऊपर और ऐलान कर दिया कि हम सारी रिकॉर्डिंग्स जो है लोक विरसा की, जो कालबन 1976 में लोक विरसा बना था, तो उसकी रिकॉर्डिंग्स हम जो है वो सारी पब्लिक कर रहे हैं और अपलोड कर रहे हैं वगैरह वगैरह। महीने बाद आप जाएं तो वो पेज खाली हो चुका है। भाई आप अपना जो ट्रेजर है आप उसको कहां छुपा के रखेंगे? लोगों के सामने अगर आप नहीं लाएंगे तो कौन लाएगा? अगर बैठकर वही बात इकबाल बानो पढ़ रही है, मोरे सैया उतरेंगे पार नदिया धीरे बहू, भाई ये हमने तो इकबाल बानो की वही मसला था कि हमने 4 गजलें सुनी थी, बोल के लब आजाद है तेरे और जोशे कदा से बज़्म चरागा किए हुए। अब पता चला इकबाल बानो की इतनी रिकॉर्डिंग्स ये भी हैं। पता चला कि इकबाल बानो ने फारसी की मारा बगमजा कुछ तो कजारा बहाना साहब वो भी गाई हुई है। रिकॉर्डिंग्स कौन ये अनर्थ करेगा, रिलीज कौन करेगा? जिनके पास है। तो स्टेट का काम है कि इनको कहीं ना कहीं एक जिस तरह प्लेटफॉर्म बनाया था बनाए, इनको प्रिजर्व करे, लोगों के साथ शेयर करें। अब यूट्यूब का दौर है, आप एक दिन चैनल बनाए, आप यकीन कीजिए 5 7 8 महीनों में, साल में करोड़ों लोगों ने उसको सुन लेना है। और अगर आप वो शेयर ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे मुमकिन है कि ये सारी की सारी चीजें प्रिजर्व रह जाए? नहीं रह सकती, मुमकिन ही नहीं है। वही बात है कि अगर जो हम थ्रेड्स लिखते हैं या जो चीजें हम ऐसी निकाल के ढूंढ के लाते हैं, अगर वही बात है कि 2-3 ऐसी चीजें थी जिनको ढूंढने में मुझे बड़ी बड़ी मेहनत लगी और जिनको ढूंढ के मैं बड़ा खुश हुआ था। खासतौर पर जैसे दमादम मस्त कलंदर वाली वो चीज थी कि ये कहा गया कि आशिक हुसैन कालिया नाम का एक बंदा है जिसने ये कंपोज की थी, और डॉन ने भले वक्तों में उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री की थी जिसका एक हिस्सा जो है वो यूट्यूब पे मौजूद था। अगर ना आता तो फैसल भाई मैं उसको कहां से ढूंढ के लाता? मुझे कब सबूत मिलता कि आशिक हुसैन साहब कौन है? इसी तरह सारी अली बग्गा ने उनकी एक वीडियो बनाकर अपलोड की थी अपने अकाउंट से, तो मुझे यकीन हो गया कि अच्छा ये आशिक हुसैन साहब है। अपनी आखिरी उम्र में वो इस कदर बीमार होकर, इस कदर माजूरी में, जिल्लत में वो मरे हैं। वो ये रेलवे स्टेशन के पास जो गली है बाजार हकीमा वाली, वहां पर। और वो देखिए दमादम मस्त कलंदर, मैं ना वो पहले भी हम दोस्त बात कर रहे थे, या आखिरी हम बात करते हैं। दमादम मस्त कलंदर का वही रोल है म्यूजिक लवर्स के लिए जो बच्चों के लिए बेबी शार्क डू 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 का है। आप
دنیا کے کسی بچے کے سامنے بیبی شارک لگا دیں وہ جھومنا شروع ہو جاتا ہے. دمادم مست کلندر ایسی قوالی ہے آپ کہیں بھی لگائیں. یہی تو بات ہے کہ نیو یارک سینٹرل پارک میں نصرت فتح علی خان صاحب بیٹھے ہیں, استاد اقدار حسین صاحب تبلے کی تبلا بجانے لگتے ہیں اور خان صاحب شروع ہوتے ہیں دمادم مست کلندر, بھائی گوری شرٹ اتار دیتے ہیں, ناچ رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ انڈینز کو دیکھیں, جگجیت سنگھ صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر گروو میں ہیں کہ یوں جھوم رہے دمادم مست کلندر پہ. ہنی سنگھ ہے, جتنے لوگوں نے گائی بھی ہے, آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اب دیکھیے کہ ہم نے کیا حال کیا. جس بندے نے ہمیں کمپوز کر کے دی تھی, جو اس کا پہلا کلیمنٹ تھا کہ میں نے کمپوز کی ہے, وہ کس حال میں مرا ہے. ایک وہ اگر آپ ویڈیو دیکھیں وہ موجود ہے میرے اکاؤنٹ کے اوپر, ساحل بگا صاحب کے اکاؤنٹ کے اوپر آفس کی ہوگی کیونکہ وہ اس کے جو ہے وہ کریٹر تھے, انہوں نے بنائی تھی. آپ کو خوف آتا ہے کہ ہم اپنے بڑوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. مبارک علی ماہ کا صاحب, آج ان پہ بات نہیں ہو سکی معذرت, ون آف دی فیوریٹ قوالز میرے, ون آف دی فیوریٹس. مطلب آپ اگر ان کی ریکارڈنگ یوٹیوب پہ دیکھ لیں, میں کہتا ہوں آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں, یار یہ بندہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل سکا, یہ اتنا بڑا بندہ چپ کر کے مر گیا. وہی ہے کہ کچھ لوگوں نے اس کی ریکارڈنگز محفوظ کر لی تھی, ہم بچ گئے, لیکن وہ جیسے مرا ہے, جو اس کے بعد اس کی فیملی کا حال ہوا ہے, وہی بات ہے. اگر وہ یہاں بیان کیا جائے تو ہم اپنے گریڈز کے ساتھ یہ ظلم کرتے ہیں. ایک ظلم آخری میں مینشن کرنا چاہوں گا, وہ میں ضرور کرتا ہوتا ہوں کیونکہ یہ وہ ظلم تھا جس نے مجھے شاید میوزک کی طرف یا اس کھوج کی طرف, وہی بات ہے, انفلوئنس کرنے میں اس کا کردار تھا. کہ اقبال بانو صاحبہ کو ہم سارے سنتے ہیں, دا سانگسٹرس آف ریولوشن, بول کے لب آزاد ہے تیرے جناب پڑا ہے, قذافی اسٹیڈیم میں کالی ساڑی پہنی ہے, 50,000 بندہ ہے, اور ایسی ریزسٹنس اٹھی ہے ضیاء الحق کے خلاف کہ کوئی اور نہیں کر سکتا تھا. انہوں نے اپنے کام سے, اپنی آواز سے, اپنے فن سے فلاں 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 فلاں. آپ ان کی قبر کا کتبہ جا کر دیکھیں, اس کے اوپر کیا لکھا ہوا, بیگم منصب علی خان. مطلب خدا کا خوف کریں یار, یہ تو ہم اپنے گریڈز کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں. کون اقبال بانو, کوئی نہیں جانتا. قبر کے اوپر ہم نے بیگم منصب علی خان لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, لوگ کہتے ہیں جی ان کا کام زندہ ہے, فن زندہ ہے, لیکن یہ المیہ دیکھیے اس خاتون کا, اتنی بڑی گریڈ کا, ہم نام لکھنے سے ڈر گئے. اقبال بانو نہیں قبر کے اوپر لکھ سکے, کیا ہم سلوک کریں گے اپنے گریڈ کے ساتھ. ریشما جی کی سال میں فوت ہوئی ہیں, شوکت علی کی سال میں فوت ہوئے ہیں, سارے آپ کے سامنے. کیا حکومت کر رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں. بس وہ ہوتا ہے جی, وہ جب وہ مرنے کا قریب ہوتا ہے 10 لاکھ روپے گرانٹ جاری کر دی جائے. بھائی اتنا بڑا آرٹ ہے اس کا, ایجز تک رہے گا. تو مہربانی, یہ تو گورنمنٹ کے ساتھ ہی ہوتی ہے کیونکہ ایکچولی obviously یار سیٹس آف جو پاور ہے وہ ان کے پاس ہے, پیسہ ان کے پاس ہے, وہی کر سکتے ہیں. ہمارے تئیں جتنی کوشش ہوتی ہے, آپ میں ہم سارے لوگ کرتے بھی رہتے ہیں جتنا پتہ چلتا ہے, اور بہت سارے لوگ ہیں جو باقاعدہ طور پر یہ سارا کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں, ان کے ساتھ کنٹریبیوشن کرتے رہتے ہیں, کنٹریبیوشن چلتی رہتی ہے کہیں نہ کہیں جی, ٹھیک ہے. لیکن یقین کیجئے گریڈز جو ہیں ہمارے, ان کا حال بہت برا ہوا ہے. ان کی آخری جو وقت ہے نا, وہ اگر ہمیں وہی باتیں پتہ چلے تو ہم پھر سر پکڑ کے بیٹھ جاتے. بالکل. چلے, بہت شکریہ پنو بھائی. برا گزرا جی بہت شکریہ پنو بھائی, آپ کا بہت شکریہ. ہاں جی, انشاءاللہ ہم لوگ پھر ایک اور نشست رکھیں گے جس میں ہم نے ہماری جو فولکلورز ہیں ان پہ کچھ نہ کچھ بات کریں گے ہم لوگ. ہاں, اس پہ ہم نے انشاءاللہ ضرور کرنی ہے. ہیر پہ آج بات رہ گئی ہے, تو جی آپ کے آڈینس کے لیے ہے کہ ہم ہر ہفتے کو ہیر جو ہے وہ پڑھتے ہیں, اور باقاعدہ طور پر پڑھتے ہیں. اس کے اوپر بحث ہوتی ہے پبلک میں, جو اسپیس ٹویٹر کے اوپر بنتی ہے ہفتے والے 2 روز میں, سیٹرڈے کو 9:30 یا 10 بجے. تو آپ بھی آیا کریں اور ہمیں بھی سمجھنے میں مدد دیں, اور خود بھی سمجھیں, اور باقی لوگ بھی جو ہیں ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے. سلامت رہیں, خدا آپ کا ذوق سلامت رکھے, اور خدا جی وہ اتنے گریڈز گزرے, ان کی مغفرت فرمائے, اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم ان کی قدر کر سکیں, جو زندہ ہیں ان کی زندگی میں, اور جو چلے گئے ہیں ان کے کام کی. بہت شکریہ, سلامت رہیں آپ بھی. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. اللہ حافظ.